سب سے پہلے تو ویلکم ایوری ون، بہت بہت شکریہ آپ سب کا جوائن کرنے کا. دوسرا یہ کہ 1000 ڈیز عمران خان کو ہو گئے جیل میں، اور اس کو سب سے پہلے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ تو لیگل جیل سینٹنس ہے، اور دوسرا یہ کہ یونائٹڈ نیشنز جیسا ادارہ بھی اس کو آربیٹری قرار دے چکا ہے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات کہ جو جیل کے جو رائٹس ہوتے ہیں جیل مینول کے مطابق اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق، جو ایک کہتے ہیں نیلسن منڈیلا رولز کہتے ہیں پرزنر کی ڈگنیٹی کے لیے، وہ نہیں ملے عمران خان کو. اور سالٹری کنفائنمنٹ جب پرولونگ کر جاتا ہے تو اس کو ٹارچر کہتے ہیں. تو اگر 23 آورز اگر ہم سوچیں کسی کو اس میں رکھا ہوا ہو سالٹری کنفائنمنٹ میں، تو وہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہوگا. تو آج جو بات کرنی ہے سب سے، اور سب انشاءاللہ بہت سارے لوگ مائک پہ آئیں گے، it is to give tribute to عمران خان for not جیسے وہ ڈرا رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں ڈیل کر لیں، گیو اپ کر دیں عمران خان اپنا اسٹینس، بٹ کتنا پیار ہوگا ان کو پاکستان سے، پاکستان کے لوگوں سے، اور کتنے وہ بہادر ہیں، اور کتنا جیسے برداشت کر رہے ہیں قوم کے لیے. تو اس پہ ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہ ایک اسپیس ہے. 1000 ڈیز آف عمران خان انبروکن، یہ تھیم ہے. تو جو بھی آپ لوگ مائک پہ آئیں، پلیز پہلے ٹریبیوٹ ضرور دیں عمران خان کو. یہ ریکارڈڈ اسپیس ہے. آئی تھنک جو بھی کچھ ہم ڈیجیٹلی کر رہے ہیں 4 سال سے، جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے، تو یہ سارا کا سارا چیزیں یہ آرکائیو ہوتی ہیں. تو ویری ایزیلی جب کسی کو چاہیے ہوتی ہے، کسی کو ریکال کرنا ہوتا ہے، تو وہ مل جاتی ہے. تو وہ ضرور یہ دھیان میں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں ایک آرکائیو میں جاری ہوتی ہیں، اور آپ جو کہتے ہیں وہ ایک آرکائیو کا حصہ ہوتی ہے. علی، میں نے آواز سنی تھی، آ گئی کوئی آگے؟ جی جبران عظما آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ جو ہے نورین آپا بھی 2 منٹ میں جوائن کریں گے. پلیز آپ بات کیجیے. تو جی السلام کیسے علیکم ساتھ جبران. ہیں آپ کو فون کے تھرو؟ جی وہ کیونکہ وہ لاہور میں نہیں ہے تو اس وجہ سے، لیکن وہ جو ہیں وہ ابھی جوائن کریں گی تھوڑی دیر میں. لیکن عظما آپا میرے فون کے تھرو میں ایسی جگہ پہ جہاں سگنلز بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اٹ مائٹ بی اے اسٹرگل. ٹھیک ہے. پہلے تو بہت بہت خوش آمدید آپ کو عظما آپا. عمران بول رہا ہوں، تھینک یو فار کمنگ. اور بس جتنا یہ جو آزمائش ہے کافی لمبی ہو گئی ہے، بٹ آج ہم بات جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ کتنا عمران خان اپنی قوم سے پیار کرتے ہیں، کتنا ان کا ریزالو ہے کہ 1000 دن اتنی ناانصافیاں ہوئی، جیل میں رکھا گیا، کورٹ ہیئرنگز پہ نہیں لے کے جا رہے، اور بہت ساری ناانصافیاں جیسے سالٹری کنفائنمنٹ، علاج نہیں ہو رہا، پرسنل ڈاکٹرز نہیں ملنے دے رہے. اس کے باوجود جو عمران خان کھڑے ہیں، تو اس ہمت کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ 1000 ڈیز اور عمران خان انبروکن. دیکھیے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 1000 انبروکن، میں آپ کو بتاؤں کہ کہنے کو تو جب آج میں پڑھ رہی تھی، میں یہ دیکھ رہی تھی 1000 ڈیز انبروکن، مگر یہ جو مطلب صرف 1000 انبروکن بڑا سادہ سا لفظ ہے. جو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہے نا، جب میں لاسٹ ملی تھی تو صرف 4 ہفتے ہوئے تھے. اس 4 ہفتے میں انہوں نے مجھے جو ڈسکرائب کیا تھا، جو تکلیف ڈسکرائب کی تھی، اور بار بار مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ ٹارچر ہے، یہ مینٹل ٹارچر ہے. کیونکہ آپ خود امیجن کریں کہ کوئی انسان اگر ایک دن بھی اس طرح کسی سیکیورٹی گارڈ کو ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیمریز لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں. تو اب تو پتہ 5 مہینے ہو گئے. تو تکلیف ہمیں یہ ہے کہ 1000 days is a very understatement ہے. مجھے کہتے تھے کہ سب کو بتاؤ کہ ان کو مطلب جو سائلنس تھا باہر، ہمیں لگتا ہے دیکھیں ہم مطلب بڑی تکلیف میں ہیں.
वो हमें तसल्ली देते हैं, चाहे वो हमारे साथ स्माइल करे, मगर जो हमें नजर आता है कि इतनी खामोशी है, कोई जिक्र नहीं करता सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे। 4 हफ्ते में, मतलब मेरे से जब मैं निकली थी तो मेरे से बोला नहीं जा रहा था। अब 5 महीने हो गए और कोई गुफ्तगू ही नहीं है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे। मेडिकल कंडीशन तो उसके अलावा है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सबसे बड़ा मेंटल टॉर्चर है, जो 4 दिन से ज्यादा हो तो इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के लॉज है उसमें 4 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को वो क्राइम में आ जाता है, मेंटल टॉर्चर में आ जाता है। उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। तो इसलिए, और ये कहते थे, मैं बड़ी क्या वर्ड यूज किए थे कि मैं बहुत सख्त कैद काट रहा हूँ। कहता है इनको जाके बताओ कोर्टी चले जाएं। और आज मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं खामोश थी, मैंने आके बाहर नहीं बताया, प्राइवेटली मैंने लोगों को बताया। मगर कल जब मैंने हाई कोर्ट में देखा कि इतने थोड़े लोग थे, इतना कुछ के बावजूद मेरा केस लगा दे। Usman, actually, you're breaking up a little. एक मिनट जिब्रान, sorry. चले, प्लीज आप मैंने खैर, तो बस ये समझ लें कि बहुत तकलीफ है, हमें बहुत तकलीफ है कि 5 महीने से कोई मुलाकात नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली तो इंफॉर्मेशन कंट्रोल की जा रही है ना, तो खामोशी, हमें तो खामोशी लगती है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इसलिए मैं अच्छा, ज्यादा अगर बोलती भी नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि आप बहुत सख्त बोलती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो लोग देखें, होता ही है कि एक टाइटल्स होते हैं लोगों के, एक लोगों की मॉरल अथॉरिटी होती है, तो लेकिन फिर भी लोग ढूंढ रहे होते हैं टाइटल वाली अथॉरिटी या मॉरल अथॉरिटी के, वो जैसे कोई कॉल दें ये, और तो फिर वो लोग निकले। आप, ये जो पब्लिक एट लार्ज है जो बहुत पसंद करती है इमरान खान को, और मतलब बहुत तकलीफ में, जितनी आपकी तकलीफ है आप यकीन करें, जो मैं पढ़ता हूँ उतनी मुझे लगती है तकलीफ, बहुत दिल से लोग लिखते हैं, तो उनको कुछ करना हो तो वो क्या करें? दुआ तो सारे कर रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 2 दिसंबर को जब मुझे कहा तो ये एक बड़ी क्लैरिटी थी इनकी कि इन्होंने जो नवंबर में कहा, जब मैसेज था, उन्होंने कहा कि अब मेंटली मेरी कौम प्रिपेयर हो जाए कि या आजादी या मौत। मतलब है कि एक स्टेज आती है कि आप इतने स्ट्रांग हो जाओ मेंटली कि आपको फिक्र ना हो कि, मतलब एक कॉज सामने हो तो फिर आपको किसी चीज का खौफ ना हो। अब हमने ईरान में देखा, मैं ईरान में जो देखती हूँ कि लोग, जब एक उनका लीडरशिप लीड करती है, शहीद हो रहे हैं, मगर देखें कि लीड करती है तो आगे से मतलब बाकी लोग निकलते हैं। अब मुझे समझ ये नहीं आती कि जब खान साहब ने, जब इन्होंने, इमरान खान ने कहा है कि ये स्लोगन के आजादी या मौत, तो ये तो सबके लिए है, अवाम के अलावा। तो जब मुझे समझ, मैं सोचती हूँ कि ये इन्होंने जो लीडर्स हैं हमारे, इन्होंने कब लीड करना है, मतलब किस चीज से छुपे हुए हैं? मतलब एक कैद से डर रहे हैं या मतलब किससे डर रहे हैं? डिस्क्वालिफिकेशन से डर रहे हैं। वो जिसकी पार्टी है, जिसकी वजह से इनको वोट मिला है, अगर वो फ्रंट से लीड, हमेशा इमरान खान ने फ्रंट से लीड किया, अगर वो जेल में
एक प्रिंसिपल के तहत अपनी इतनी वर्ड्स है, मैं बड़ी सख्त जेल काट रहा हूँ। अभी तब अभी इनकी आंख का कोई कंप्लेंट नहीं हुआ ऐसा उस लास्ट मुलाकात में। तो बाकी जो लीडर है वो तो तब लीडर बनता है जब वो लीड करता है। जब कोई लीड ही नहीं कर रहा तो वो लीडर कैसे बन सकते हैं? वो कैसे गाइड कर सकते हैं लोगों को? ऐसे मैं समझ सकती हूँ कि लोग वो कहते हैं हम कहाँ जाएं, अब ट्यूसडे के अलावा कोई कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो लोग मुझे खुद नहीं समझ आ, इसलिए मैं डिस्टर्ब हूँ। मुझे चाहे पसंद आए या ना आए किसी को, मगर 1000 दिन हो गया और मजीद साइलेंस इंक्रीज होता जा रहा है। तो मुझे नहीं समझ आती कि मतलब लीड लोगों को किसने करना, तो और वो कह चुके हैं, मतलब वो अपनी पूरी जमात पीछे छोड़ के गए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन जीती है, तो वो उनको गाइड तो वही करेगी ना। आफ्टर ऑल उनके पास ओहदे हैं, उनके पास एक जिम्मेदारी है, आखिर ओहदे की साथ जिम्मेदारी होती है। तो ऑफ कोर्स मैं सोचती हूँ कि एक लाहेअमल देना चाहिए जिससे पता चले। ठीक है। अच्छा, एक चीज बड़ी आती है उसमें आप जबरान सर प्लीज अगर आप ये पता कर लें कि ये नौरीना पा हैं वहाँ पे के आवाम कैसे, जैसे नेपाल तो आवाम लीडर इसलिए। हेलो जी जी, नौरीना पर आ गई हैं अली जी। नौरीना पा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी जी, एक दोनों से मैं सवाल पूछूंगा, उसमें आपस से भी आपसे भी नौरीना पा के काफी लोग कहते हैं कि अच्छा जब अगर जो आप कह रही है ना कि लीडरशिप में से कोई नहीं कर रहा तो फिर थोड़े दिन के लिए बहनें लीड कर लें और हो जाए, उस पे क्या कहेंगी? काफी लोग जैसे मैं देखता हूँ पोस्टर्स भी बनाए हुए हैं कि बस लीड कर लें, तो वो उस पे आप क्या कहेंगी कि अगर लीडरशिप में से कोई नहीं कर रहा तो आप? मुझे भी नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ अब आ रही है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है सबको? हाँ जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अली वो वाला सवाल अगर आप पूछ लें, अगर मेरी पूरी नहीं जाए आवाज, तो काफी लोग कहते हैं कि लीडरशिप अगर कुछ नहीं कर रही तो हम तो राजी हैं बहनों के लीड में आने के लिए, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मसला आप लोगों के लिए नहीं रहा है, उनके लिए एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है और उनके बियॉन्ड पॉलिटिक्स एक मसला है, क्योंकि इमरान खान सिर्फ उनके लिए पीटीआई नहीं रिप्रेजेंट करता। इमरान खान सबके लिए एक नेशनल हीरो है, एक ग्लोबल आइकॉन है और एक लेजेंड है। तो मतलब वो ये नहीं देख रहे अब कि अब पीटीआई करे, जैसे वो चाह रहे हैं कि बहनें लीड कर लें, तो वो राजी हैं उस पे आने के लिए। तो उस पे लोगों को क्या कहेंगे वो, क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं, काफी लोग लिख रहे होते हैं इस पे, तो उसका कोई अगर जवाब दे दें। पहले नौरीना पर देने फिर जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं तो जो ये कहते हैं कि लीड कर ले, मुझे अभी तक नहीं समझ आती कि किस तरह एक सिस्टम है। देखिए एक पार्टी का एक निज़ाम है और उस निज़ाम को चलना चाहिए। जो अब इन्होंने ओहदे हैं जिनके पास, उनको अब कुछ करना होगा, क्योंकि अब चीज़ बहुत निकल गई है, उस हद पे चली गई है जो अब लोग सब महसूस कर रहे हैं कि पार्टी ने बड़ी सिस्टमेटिकली चीज़ों को, इमरान खान के नाम को बंद कर दिया है, लेना भी और उसके लिए कुछ करना भी। अब आप देखें जितना कुछ भी हुआ है, चाहे उनकी आंख खराब हुई, चाहे वो आइसोलेशन में है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, जितना भी कुछ हुआ है, किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, कोई एहतजाज नहीं आता। आप देखें अभी हुकूमत की पार्टियां हैं, ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, कुछ होता भी नहीं है तो उनकी 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक दिन में हो जाती हैं। मुझे नहीं समझ आती ये क्यों नहीं जान के का। जाहिर है ये तो सियासतदान है, इनको पता करना है। हम तो सियासतदान नहीं है, हम एक अपने रिश्ता, हमारी मोहब्बत, हमारी तकलीफ, जिसकी वजह से हम बोलते भी हैं, मार भी खाई, तकलीफ भी काटी, और हम कोशिश भी करते हैं कि हम जो कर सकें। लेकिन बाकी जो चीज़ है, जो सिस्टम जिसको चलाना है पार्टी ने, वो क्यों नहीं करते हैं, इसकी मुझे तकलीफ भी है, अफसोस भी है। हर कोई असेंबली में बैठ के ऐसे बातें करता है जैसे कोई बड़े लीडर हैं।
इमरान खान का नाम लेना इनको मना हो गया। असेंबली में भी कोई इमरान खान के लिए नहीं बोल रहा, बाहर भी कोई नहीं बोल रहा। और मुझे लगता है कि अब इस चीज़ की तकलीफ पब्लिक में इतनी ज़्यादा हो गई है, जो इमरान खान से मोहब्बत करने वाले हैं, जो उनके पीछे चलने वाले हैं, तो सब महसूस करते हैं। मुझे अभी तक मेरी समझ से बाहर है कि पार्टी के ओहदेदार, इनको नहीं पता अगर इन्होंने सियासत करनी है। आप समझते हैं कि बगैर इमरान खान के ये सियासतदान बन सकते हैं? ज़ाहिर है नहीं बन सकते, क्योंकि इन्होंने बड़ा इनको आसान रास्ता, इमरान खान ने सारा बोझ उठाया था, सारा लीड किया था, डायरेक्शन दी थी, एक एक इंसान को प्रोटेक्ट किया था। और 2024 का इलेक्शन इस चीज़ की गवाही है कि दुनिया में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जो 2024 में हुआ। किसी ने ना अपना पैसा खर्चा, ना कैंपेनिंग की, कुछ भी नहीं किया। उनके पास निशान नहीं था, लेकिन लोगों ने ढूंढ ढूंढ के इनको वोट दिए कि इमरान खान की पार्टी का है। इनको सोचना चाहिए, अगर ये नहीं करेंगे तो समझे फिर ये शायद उनका आखिरी इलेक्शन होगा। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल लोग इनको दोबारा वोट देंगे। जी जबरान आप यही वाला सवाल जी। हाँ, उज़मा आपा से भी ले लें जवाब यही इसी सवाल का। मैं तो दे चुकी हूँ पहले इसको। हाँ, देखिए हम जैसे कहते हैं लीड देखिए, हर दफा कोई कहता है जी फैमिली लीड कर रहे हैं, देखिए हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम तो फैमिली है, और हम ट्यूसडे को क्योंकि हमारी मुलाकात होती है, वो हमें रोकते भी नहीं है। या तो कह जी मुलाकात नहीं है, वो ये नहीं कहते कि आपकी मुलाकात नहीं है, वो आने देते हैं, सिर्फ रास्ते में रोक लेते हैं। हम तो लगे में, जैसे नौरीन ने इन्होंने कहा कि उन्होंने हर चीज किया है, चाहे वाटर कैनन हो, टीयर गैस हो, सब कुछ हमने किया। और हमारे साथ जो मेजोरिटी जो थे ना, अवामी थी, एक आम जो बहुत मोहब्बत से, बहुत जज्बे से आते हैं, हर ट्यूसडे आते हैं, उनका कोई ओहदा नहीं है, उनका बस एक उनकी मोहब्बत है और एक उनका मकसद है, वो मकसद वो पहचानते हैं जिस पे इमरान खान खड़े हैं। अब दरअसल बात ये है कि मुझे अब जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, और जैसे इमरान, देखो एक दिसंबर था, फिर जनवरी, पांचवा महीना, उनकी आंख खराब हुई, जो बहुत सीरियस इशू था। और हमने देखा किस तरह मोहसिन नकवी ने आके टीवी पे कहा कि इमरान, पीटीआई और मैं एक पेज पे, हम और अलीमा खान दूसरी तरफ है। मतलब ये तो मैं इंसल्ट है पूरी पीटीआई से। उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, उसे रिफ्यूट भी नहीं किया, ये भी नहीं कहा कि गलत कह रहा है। आपने उनके डॉक्टर के उनकी गलत, देखिए मैं सोच रही हूँ कि अगर सही ट्रीटमेंट होती, अगर हमें नहीं समझ आ रही, जा तो रहे हैं हॉस्पिटल, जो ये कहते हैं अगर वो सच कह रहे हैं ये डॉक्टर्स, तो उनको बार बार हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और इतने इंजेक्शंस के बावजूद जो डायग्नोसिस इनके अपने डॉक्टर्स ने किया है, हमारा डॉक्टर से कोई राब्ता नहीं है, ना वो हमें कांटेक्ट करते हैं, ना हमें डायरेक्टली बताते हैं। हमें कि सरकारी वो कहते सर्कुलर वो निकाल देते हैं, और हमें भी उसी के थ्रू पता चलता है कि इंजेक्शन लग गया। और तो उसके बाद अगर इमरान खान ने जो लास्ट 2 दफा हमारे लॉयर गए, उनको यही कहा कि मेरी पहले इंजेक्शन के बाद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट थी, अब मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहा। और उन्होंने कोट किया डॉक्टर आरिफ को, कि डॉक्टर आरिफ ने कहा है, जो फिल्म्स में इनको देखता है, कि ये आपकी 85% आंख डैमेज हो चुकी है, और ये परमानेंटली डैमेज है। अगर ये सच है तो ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल निग्लेक्ट है इनकी तरफ से। एक तो चलो उनकी तरफ से तो है ही है, मगर उससे ज्यादा मैं सोचती हूँ पीटीआई की तरफ से, बिकॉज ये हर दफा कहते हैं। मैंने किसी से पूछा, किसी पार्लियामेंटेरियन से, मैंने कहा आप लोग इतने खामोश हैं, कोई उनकी आंख का जिक्र नहीं करता, तो क्या वजह? आपको तकलीफ नहीं होती कि आपका लीडर, मतलब है, वो बार बार हॉस्पिटल से पैगाम भेज रहे हैं कि उनकी आंख का इलाज कराया जाए, उनको ट्रीटमेंट सही दी जाए, उनको हॉस्पिटल में प्रॉपर कंप्लीट मेडिकल चेकअप किया जाए। खुद कह रहे हैं, आपके लॉयर के थ्रू 2 दफा पैगाम आ चुका है, तो क्या आप लोग को तकलीफ नहीं होती? आप जिक्र भी नहीं करते, कहीं प्रोटेस्ट तो दूर की बात है ना, ये मेंशन भी नहीं कोई करता। पीटीआई वाले मेडिकल आंख का जिक्र एज सच
मेंशन ही नहीं करते। तो कहता जी हमें असल में सारी पीटीआई समझती है कि कुछ नहीं हुआ। असल में इनको ये नहीं कि समझते कुछ नहीं हुआ, इनको इंस्ट्रक्शंस है कि समझो को कुछ नहीं हुआ, इनको इजाजत नहीं है बात करने की, और इस चीज की हमें बहुत तकलीफ है। और उसके तो इसलिए जो ऑपोजिशन मतलब ऑपोजिशन है ये, तो इनका हमारा तो फोकस यकीन जाने कि वो जो भी है बाकी कहें, मगर जो इनकी आंख है और सच अगर देखिए बड़े ऑप्शंस थे, लेजर मतलब बड़ी इंजेक्शन में बाकायदा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, मगर हमें बताते ही कुछ नहीं है। हमें ना टेस्ट का बताते हैं, ना टेस्ट दिखाते हैं, ना डॉक्टर सब इनडायरेक्ट आपको पता है सरकारी सर्कुलर फिरता है और वो परवाही नहीं कर रहा है। उन्होंने सोचा टोटल क्रिमिनल निगलेक्ट है, हर चीज अगेंस्ट लॉ की जा रही है। मगर अफसोस यही है, हमें उनसे गिला तो नहीं हो तो है ही ऐसे देखे, मगर अफसोस हमें पीटीआई से है कि पीटीआई ने कोशिश ही नहीं किया। पीटीआई 2 दफा इन्होंने इसको डिले किया, 2 दफा इनको बिल्कुल सहूलतकारी की है। इन्होंने पहली दफा प्रेशर बिल्ड किया, इन्होंने पीटीआई ने प्रेशर खत्म किया ताकि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ये मीट कर सके। और दूसरी दफा अब जब ये जलसा पीटीआई ने कैंसिल करवाया और पीटीआई ही ने कैंसिल करवाया, तो इन्होंने उसके एवज इन्होंने इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की नहीं करवा सके, उन्हें कोशिश ही नहीं की। और तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा गिला है वो पीटीआई। अच्छा, एक और बात होती है, जैसे कभी क्वेश्चन करो, आपने क्वेश्चन किया, आपको ये जवाब मिला। हम कभी इंटरनली कर रहे होते तो एक जवाब आता है कि खान साहब ने अचकजई और अल्लामा राजा नासिर के हाथ में ये वाली कॉल दी हुई है तो हम नहीं दे सकते। तो इसमें आपकी क्या समझ है? जो टीटीएपी है, अचकजई साहब हैं, कंफ्यूजन है थोड़ी सी। मुझे 2 दफा नवंबर में भी और दिसंबर में भी 2 दफा, एक मैं 4 नवंबर को मिली हूँ, एक मैं 2 दिसंबर को मिली हूँ। दोनों दफा बड़ी क्लियरली इमरान खान ने कहा, उन्होंने कहा कि पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से भी नहीं कांटेक्ट करेगी और ये नाजायज हुकूमत से भी नहीं कांटेक्ट करेगी। नाजायज हुकूमत से इसलिए नहीं कांटेक्ट करेगी बिकॉज उसके पास मैंडेट ही नहीं है, वो उससे जैसे उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है, और वो जायज भी नहीं है, यानी उसके हमें और एस्टैब्लिशमेंट से इसलिए नहीं बात करेगी पीटीआई, तो कहता है जब भी हमने एस्टैब्लिशमेंट से कोशिश की है उसने हमेशा हमें धोखा दिया है, और जब ये कोशिश करती है बात करने की तो साथ ही हमारे पीटीआई के लोगों पे और ज्यादा सख्ती कर देती है, इसका मतलब है कुछ सीरियस नहीं है। इसे पीटीआई को इन्होंने प्रोटेक्ट किया उन्हें कि आप इनसे नहीं बात करेंगे, जो अलायंस है उनको अथॉरिटी दी कि जो मुज़ाकरात हैं जो करने हैं वो अलायंस करेंगे, वो ज्यादा मैच्योर है, वो जिससे भी बात करनी होगी मुज़ाकरा वो करेंगे। मगर पीटीआई को मुझे आखिरी जो मुझे कहा कि सुहेल को कहना कि ये करे, जो और 20 दिसंबर को जो सलमान सफदर आए वहां से उनको मिलके, उसने कहा कि सुहेल को स्ट्रीट मूवमेंट करे। तो ये जो प्रोटेस्ट और जो ये था, ये पीटीआई के जिम्मे डाला, ये नहीं कि पीटीआई को फारग किया था, पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट से गवर्नमेंट से मुज़ाकरात से फारग किया है। प्रोटेस्ट तो नहीं को कहा था, वो तो तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी तहरीक चलनी थी, इनकी चलनी थी। मतलब पीटीआई का काम तो अपने लीडर के लिए कुछ करना है। स्ट्रीट मूवमेंट अच्छा वो रानी आंटी हाँ मैं बोलती हूँ। देखिए मैं आप ये कौन सा एक्सक्यूज है जो ये देते हैं कि इमरान खान ने उनको दिया। इमरान खान ने इतनी बड़ी पीटीआई, 90 एमएनए, सेनेटर्स, एमपीएस, इनका आपका ख्याल है कि ये रेस्ट करने के लिए थे? जाहिर है इनका काम था असेंबलीज में शोर मचाना, बाहर निकल के बोलना। आप मुझे जरा पूरा रिकॉर्ड निकाल के बताएं, इन्होंने कहीं निकल के इमरान खान की बात की है? कोई एक भी नहीं है। जब इन्होंने वहाँ धरना दिया था उसके बाद से आज तक कोई इन्होंने आंख का जिक्र किया? असेंबली के अंदर भी नहीं कोई बात कर रहा, बाहर तो छोड़े, असेंबली के अंदर कोई नहीं बोल रहा।
देखिए लोग इनसे बहुत नाराज हैं। हमने तो इनको नाराज किया, लोग इनसे नाराज हैं। लोग चाहते हैं, इनके पास मैंडेट है, ये असेंबलीज में बैठे हैं, इनको मराहत मिल रही है असेंबली में। देखे आपके बड़ा अच्छा वक्त गुजर है, आपकी सबसे ताल्लुकात भी है, इज्जत भी है, लेकिन इमरान खान का नाम लेना आपको मना है और आप बिल्कुल नहीं ले रहे। अब तो इतना ज्यादा हो गया कि पहले तो फिर कोई तकल्फन करते थे, अब बिल्कुल भी नहीं। पहले ये अडियाला के बाहर आ जाते थे, अब बिल्कुल। इसका मतलब है पीछे से कोई इनको कंट्रोल करता है कि ना आपने बोलना है, ना आपने इमरान खान के लिए निकलना है। तो फिर मुझे बताएं कि ये असेंबली में किसके नाम पे बैठे हैं। बहुत तकलीफ है, बहुत अफसोस है, लोग इनसे नाराज हैं। मैं यकीन से बताऊं, अगर आज ये इलेक्शन कराएं, यही लोगों को यही पीटीआई वोट नहीं देगी, क्योंकि पीटीआई के लोग इनसे बहुत खफा है। आप उनकी आवाज सुने, उन्होंने बड़ी मेहनत से इन सबको जताया था। लोग शहरों से बाहर गए थे, लोगों ने मीलों सफर करके इनको वोट दिया, इनका फर्ज था। इन्होंने और वो नहीं जानते थे कैंडिडेट कौन है, उन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट दिया, इमरान खान के लिए दिया। इसलिए नहीं दिया था कि खामोश बैठ जाएं और कुछ भी ना करें। वो जो अचकजई और अलामा नासिर जो हैं, उनका काम नहीं था, वो पीटीआई के वोट पे नहीं आए थे। उन्होंने, इमरान खान ने उनको इसमें लगाया, और उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप खामोश हो जाना, वो करेंगे सब कुछ। ये बिल्कुल इन्होंने, इनका भी बहाना है। और जो उनको है, मैं उम्मीद करती हूँ अचकजई साहब और अलामा नासिर से, वो बड़े मेच्योर सियासतदान है, कि बहुत मुश्किल वक्त है इमरान खान पे, और मुश्किल वक्त है इस वक्त गुजरा, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल वक्त है। उन लोगों को चाहिए बहुत आवाज उठाएं, और बहुत इस पे जो भी उनकी अकल, उनकी समझ बहुत हमारे से ज्यादा है, उस पे करें। क्योंकि इतना वक्त गुजर गया और इतनी खामोशी है जिसके लिए कोई खुश नहीं है। आप अगर, आपने, इन लोगों ने टेस्ट करने अपने आप को, ये बाहर निकले, लोग इनको बोल रहे हैं, लोग हमें बोल रहे हैं, लोग ट्विटर पे बोल रहे हैं, इसको इग्नोर ना करें। क्योंकि इनको, इन्होंने आगे भी इलेक्शन लड़ने हैं। इनको पता चले कि भाई, अगर इलेक्शन में आपने किसी चीज के लिए इलेक्शन में जो मैंडेट लिया था, वो इमरान खान की रिहाई का सारा, सब कहते थे जी हम इमरान खान की रिहाई के लिए करेंगे, और आप देख लें कि रिहाई का नाम भी कोई नहीं लेता, इमरान खान की बीमारी का नाम नहीं लेता। और कोई अडियाला के बाहर आना भी मन है, कि वहाँ पे भी इजाजत नहीं इनको आने की, कि वहाँ पे भी कोई नहीं आता। और वो हमारे खिलाफ भी, मुझे लगता है उनको इस बात पे गुस्सा है कि हम भी अडियाला जाते क्यों हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि हम अडियाला इसलिए जाते हैं कि हमारी मुलाकात का दिन है, और हमें उन्होंने नहीं कहा कि आपकी मुलाकात नहीं होगी। हम इसलिए जाते हैं कि हमारी मुलाकात शायद हो जाए, लेकिन ये कोई नहीं वहां आता, क्योंकि इनको, मुझे नहीं पता कौन इनको रोकता है, कौन इनको बताता है। क्योंकि ये सियासतदान है, इनको पता है कि इनको ये ऑप्टिक्स चाहिए होते हैं। लेकिन तकलीफ भी है, अफसोस भी है। और मैं सोचती हूँ कि इनको ये सोचना चाहिए कि इमरान खान की जिद्दोजहद बहुत सख्त थी। इमरान खान ने घर बैठ के नहीं पार्टी चलाई थी, सड़कों पे फिर के बता के इन लोगों को फ्री में वोट मिला है। अगर मुझे बुरा लगता है, मैं शायद कभी ये बातें ना करती, लेकिन ये इन लोगों को भी बुरा लगता है कि ये बातें ऐसी की जाती हैं। मैं अब भी कहती हूँ कि इनको सोचना चाहिए, ये बगैर मेहनत के इलेक्शन सब जीते हैं, बगैर मेहनत की असेंबलीज भरी हुई है इस वक्त, और जो खामोशी है वो सबके लिए तकलीफ दे है। और सारी ठीक असेंबलीज, मुझे केपी के ठीक है, असेंबली की भी तकलीफ है, और बाकी भी चले। सबकी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्लीज़ जितना हो सके रुकिएगा। बहुत लोग तकलीफ़ में हैं जैसा आपने कहा, और आप लोगों को देख के काफ़ी हिम्मत मिलती है। आप लोग जो चाहती हैं, भले ट्यूसडे को नहीं होती मुलाकात, लेकिन लोगों को ये होता है कि कोई कोशिश तो कर रहा है। तो क्वेश्चंस देते हैं। सबीन, आप पहले। अस्सलाम वालेकुम। नौरीन आपा, उस्मा आपा और अलीमा आपा का मुझे नहीं मालूम वो मौजूद है नहीं है, लेकिन मैं आपकी बहादुरी और आपकी अजमत को सलाम पेश करती हूँ कि जो स्ट्रगल आप लोग खान साहब के लिए कर रहे हैं, पार्टी बिल्कुल कुछ नहीं कर रही। और मुझे दुख होता है जब ट्यूसडे वाले दिन आप बहनें वहाँ मौजूद होती हैं, जिस तरह आप लोगों के खिलाफ कैंपेन चलाई जाती है, ख़ास तौर पे अलीमा खान के खिलाफ पार्टी के अंदर मौजूद लोग उनके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं कि ये विरासत की जंग लड़ रही है, ये सियासत करना चाहती हैं। तो मुझे इतनी तकलीफ होती है कि असल वारिस तो आप लोग हैं,
नौरीन आपा, उस्मा आपा, जिस तरह आप लोग खड़ी होती है ना अडियाला के बाहर अकेले, और जो आप सवाल पूछ रही होती है कि पार्टी के लोग कहाँ हैं, मैं अब सिर्फ इतना जानती हूँ कि हम पार्टी को नहीं जानते। लास्ट टाइम शाहिद खटक भी आए थे तो उनसे मैंने यही कहा कि आप लोग इमरान खान के लिए क्या कर रहे हो, तो ये आगे से हमसे पूछते हैं कि आपका किस हल्के से ताल्लुक है, आपका फलाना वो जो है आपने वोट जिसे दिया था उसका नाम क्या है। हमने सिर्फ इमरान खान को वोट दिया था और अब हमें सिर्फ इमरान खान की आज़ादी और ज़िंदगी चाहिए। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप तीनों बहनें माशाल्लाह इतनी बहादुर हैं और आपने ही खान साहब के लिए सही स्ट्रगल आप लोग कर रही हैं। अगर ये सिर्फ पार्टी पे छोड़ दिया जाता है या अगर आप यूजे को अडियाला के बाहर आना भी छोड़ दें तो आप यकीन माने कि खान साहब के लिए कोई नाम लेने वाला भी मौजूद ना हो, खास तौर पे पार्टी के जो लोग हैं क़यादत, स्पेशली सलमान अकरम राजा का रवैया, सुहेल आफरीदी हो या जितने भी ये सब हैं, ये इमरान खान के नाम से मिली वजारतें और ओहदे तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन खान साहब की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। 1000 दिन जेल में, एक एक मिनट, एक एक सेकंड किस तरह खान साहब काट रहे हैं ये वही जानते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अलीमा खान, आप तीनों बहनें मिलकर कारकुनों से मिलना शुरू कर दें जो ग्राउंड पे चाहते हैं कि खान साहब की आज़ादी रिहाई के लिए कुछ कर सके। देखिए अभी पार्टी की बात नहीं रह गई है कि खान साहब ने मना किया हुआ है, आप सियासत नहीं कर रही, आप खान साहब की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रही है, उनकी रिहाई के लिए करी। तो पार्टी के हवाले से कोई कहता है कि आप पॉलिटिक्स करिए, कहने दें, हमें खान साहब चाहिए, उनकी आज़ादी चाहिए, उनकी ज़िंदगी चाहिए। और आप तीनों बहनें जितनी सिंसियर हैं खान साहब से कोई भी नहीं है, सबको नज़र आ रहा है, सब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, सब अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग इमरान खान साहब के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। सोहेल आफरीदी की खामोशी से लेके जितने भी ये सब है, मुझे तो शर्म आती है कि हमने किन लोगों को वोट दिया। हमने अली अमीन को देखा, चलिए उसके सभी बाद प्लीज अगर कोई सवाल है तो करने, बस मेरा सवाल ये है कि आप लोग बहुत नहीं कम टाइम। हाँ अली भाई मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि कारकुनों से ये तीनों बहनें मिलना शुरू कर दें और ये खुद एक्टिव हो जाएं खान साहब की रिहाई के लिए। इस चीज को क्यों नहीं आप लोग मतलब ठीक है, थैंक यू। ओके ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। नौरीन आपा, आप इसका जवाब देना चाहेंगे गुटली के, वो कह रही है कारकुनान से आप खुद हाँ, नहीं देखिए कारकुनान से तो मिलते हैं हमें और कारकुनान से हमारी बात भी होती है। देखिए को आप भी आती हैं उधर, देखो अडियाला के बाहर सब आते हैं, आप भी आती हैं और आप भी रेगुलर आने वाली हैं। लेकिन ये कि अभी देखो मैं ये सोचती हूँ कि हम इसमें और कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी और शायद जो इनको हैंडलर्स हैं वो चाहते हैं कि कंफ्यूजन बढ़े और इसी तरह सारे आपस में ही लगे रहें, पार्टी और हम और सब मिलके। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें सिर्फ पार्टी के ऊपर जोर देना चाहिए कि पार्टी को ही इसको करना चाहिए, इन लोगों को सोचना चाहिए। अगर ये सियासत कर रहे हैं तो सियासतदानों का काम ये भी होता है कि अपने लीडर के लिए पीछे चलना और लीडर के लिए काम करना, वरना लोग उनसे नाराज होते हैं। तो ये ना हमारा बनता है, ना हम ये कर सकेंगे, ना हम इसमें पढ़ सकते हैं। कारकुन आते हैं, आप आती हैं और इस तरह बहुत सारे आते हैं, हम सब बैठते हैं। हम आप लोगों की हिम्मत भी देखते हैं, आपने हर वक्त में हमारे साथ खड़े हुए हैं और सब लोगों ने बड़ा साथ दिया है और ये बड़ी ताकत है। आप लोग बहुत बड़ी ताकत है। मैं आप सच बताऊं, आप लोग असल में जो ताकत है ना पीटीआई की, वो आप सब हैं जो अडियाला आके हर मुश्किल आपने हमारे साथ। तो ये इंशाल्लाह यहीं से लोग निकलेंगे और मेरा ख्याल है पीटीआई आंदा से इसी तरह ही और ताकतवर होगी। चलें ठीक है, मैं एक दो ना सवाल ले लेते हैं जल्दी से, या कुछ सवाल या जो भी बात करना चाहता है। मेरी बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर ज़रा शॉर्ट रख लें तो अच्छा होगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम है। शहजी आप बात करें और हाथ नीचे रखें, बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आप सबको जो हैं स्पीकर पे उनको मौका दें। शहजी आप बात कर लें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अली भाई और जिब्रान फॉर गिविंग मी चांस टू स्पीक। अस्सलाम वालेकुम नौरीन आपा और उस्मा आपा दोनों को। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। जी, अच्छा नौरीन आपा, छोटा सा तारुफ मैं करा दूँ। हमारी एक छोटी सी टीम है नीचे, रूमी भाई बैठे हुए हैं, मिस्टर रूमी की आईडी से मिस्टर सादिक हैं और हम लोग सोशल मीडिया पर मुस्तकिल खान साहब के लिए आवाज़ उठाते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि ये कि ग्राउंड के साथ भी कनेक्टेड है। अभी आपने जितनी भी बातें करी वो सारे के सारे नोन फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग मुस्तकिल जो है वो डिस्कस करते हैं अपने स्पेसेस में भी और जिसको जो है वो ग्राउंड वर्कर्स के साथ भी हम ये कि डिस्कस करते हैं। सिंगल पॉइंट एजेंडा के ऊपर जो है इलेक्शन हुआ था और वो सिंगल पॉइंट एजेंडा ये था
کہ خان صاحب کو جو ہے وہ ریلیز کرایا جائے. لیکن آپ ابھی تک آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیا سچویشن چل رہی ہے. آپ نے تو سب کچھ جو ہے وہ کھل کے سارا کچھ جو ہے وہ خود ہی بتا دیا ہے. اب ہم لوگ جب گراؤنڈ ورکرز کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ سے ایک ریکویسٹ یہی آتی ہے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کی ہم بات نہیں کر رہے. ہمارے لیے پی ٹی آئی خان صاحب ہے اور خان صاحب پی ٹی آئی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارے جتنے بھی کھمبے ہیں. چلیں شادی جلدی سے پلیز جی ریپ جی اپ کر لیں, جی آپ کی آپ بڑی مہربانی جی ہوگی بالکل. پلیز. مجھے بڑے عرصے کے بعد موقع ملا ہے تو میرے خیال میں مجھے تھوڑا سا ٹائم ملنا چاہیے. میرا حق ہے. نہیں ایکچولی ہمارے پاس صرف 25 آپ منٹ اور کی ہے, میں اس لیے بحث کہہ کے رہا ہوں کہ اندر اور جو بھی ہے لوگ نا, ہیں. جی بالکل, آپ ویری کی بحث انفیئر میں ٹو ٹائم دیٹ. زیادہ آیا ہوگا. میری بات پوری ہو جائے گی جب تک. تو آپ لوگوں سے جو بہنیں ہیں, آپ لوگ ہمیشہ اڈیالہ آتی ہیں, آپ دیکھتی ہیں وہاں پر لوگ کس طریقے سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. اس وقت ایک ہی چیز ہے پی ٹی آئی کے اندر, آپ نے ذکر بھی کیا, پی ٹی آئی کے جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں چاہے وہ کارکنان ہیں یا گراؤنڈ ورکرز, ان سب کی طرف سے ایک ہی کمپلین آتی ہے کہ وہ جب بھی کچھ نکلنا چاہتے ہیں یا کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں ان کو شو کاز نوٹس جو ہے ملنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں یا ان کو عہدے دے کے ان کو کمپرومائز کر لیا جاتا ہے. اس وقت یہ کہ ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے, ایک تحریک کا اعلان کریں. یہ صرف خان صاحب کے لیے جو ہے چلیں وہ ٹھیک ہے, خان شکریہ, صاحب کی تھینک یو شادی, ایک آپ منٹ کا ایک بہت منٹ شکریہ. ایک منٹ تھینک نہیں یو, نہیں ایک سیکنڈ تھینک میری یو, تھینک یو بات پوری شادی, ہونے. تھینک یو. نہیں نہیں کر پلیز کر میری لینے بات دیں پوری. علی, نہیں نہیں کر لینے بات دیں, جی لیکن جلدی ختم کیجیے پھر. جی جی تھینک یو سو مچ. آپ دیکھ رہی ہیں کہ روز جو ہے وہ نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں, کبھی جلسہ کبھی لانگ مارچ. خان صاحب نے صرف ایک ہی بات کہی ہے, وہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کے پی کے بند کرو. ہم یہی سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے 12 فروری کو بھی کر کے دکھایا تھا. سپورٹ آپ کی یہ چاہیے کہ اس دفعہ یہ کہ آپ صرف جو ہے وہ سپورٹ کا اعلان کریں اس تحریک کے لیے, آپ لیڈ کریں, اور یہ تمام ورکرز کی جو ہے وہ جتنے بھی گراؤنڈ ورکرز ہیں ان کی خواہش یہی ہے. تھینک یو جبران, تھینک یو. جی نورین آپ عظمیٰ آپ دونوں میں سے کوئی بھی. بیسکلی یہ جو میں سوال جی پوچھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, آئی تھنک جی عثمان تھیم آپ صاحب کو نو نا میوٹ ہے. جتنے کوشچنز ہوں گے نا مجھے لگتا ہے ایک ہی تھیم ملے گی. جو تھیم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کچھ نہیں کر پا رہی کسی بھی وجہ سے, پتہ نہیں اسٹریٹجی ہے, مجبوری, جو بھی. اور دوسری تھیم آپ کو یہ ملے گی مجھے لگتا ہے پورے جتنے اور سوال آنے والے کہ لوگ ریڈی ہیں, آپ لیڈ کریں اور لوگ آپ کے ساتھ. تو اس طرح یہ والی تھیم مجھے عثمان لگتا ہے آپ کچھ بہت کہنا آئے گی. چاہ رہی میرے خیال جبران. اچھا میں ذرا ایک بات اندر کر لوں کہ میں یہ بار بار یہ سن رہی ہوں لیڈ کریں تحریک. دیکھیں ہماری ہم 3 سال ہو گئے آلموسٹ ہونے لگے ہیں, اور کورٹ کیسز کے علاوہ کورٹ کیسز جب ہوتے تھے اب تو کم ہو گئے کورٹ میں, اور ہم ہر کورٹ کیس میں جاتے تھے, اور ہم ہر ٹیوزڈے کوئی الحمدللہ کوئی ٹیوزڈے مس نہیں ہوا کہ ہمارے بھائی کی ملاقات ہوئے تو ہم نہ پہنچے ہوئے, چاہے ملاقات کرائے یا نہ کرائے. اب دیکھیں آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں تحریک, یہ تحریک ہی تو ہے. مجھے میں ٹیوزڈے کو ہم وہاں کیا ہوتے ہیں, ہم کتنی دفعہ علیمہ نے کہا ہے کہ آپ لوگ آتے ہیں, لوگوں کو جو آنے والے آتے ہیں, جو باقی ہیں کون سی تحریک ہوتی ہے اتنا. اگر آپ صرف ہم کیوں کہتے ہیں پارلیمنٹیرینز کو کہ اتنے سارے آئیں کہ اتنا پریشر پڑتا ہے, زیادہ لوگوں سے پریشر پڑتا ہے کہ وہ مجبور ہو جائیں, کہ لوگ زیادہ تو پولیس نہیں حاوی ہو سکتی, تو وہ مجبور ہو جائے ہمیں ملوانے کے لیے. تو دیکھیے ہمارا تو آلریڈی ٹیوزڈے ہمارا وہ سینٹر پوائنٹ ہے ہمارا, جہاں ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو تحریک اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بھی تحریک ہے, اس سے بڑی تحریک کیا ہوگی کہ ہر ٹیوزڈے ایک پوائنٹ ہے, اور جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آتے ہیں وہ تو آتے ہیں. اچھا دوسرا میں اس سے پہلے کوئی اور بات کرے, میں صرف ایک اور بات کہہ دوں کہ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اتنے مہینے گزر گئے اور عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی, اور ہر دفعہ کوئی ری ٹویٹ بھی نہیں کرتا ان کے ٹویٹس, تو میں آخری جو بہت بہت پینفل ملاقات تھی عمران خان کے ساتھ میری, اور 4 ہفتے کی سولٹری کنفائنمنٹ کے بعد میں ملاقات ہوئی تھی. تو سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے کہا یہی کہ بہت ڈسٹرب تھے کہ 4 ہفتے سے مجھے ٹوٹلی سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور یہ مار دیں گے, اور اس کی ساری رسپانسبلٹی عاصم منیر کرے گا. یہ تو پہلے مجھے کہا, اور بڑی ریپیٹ کیا, اور کہا کہ جا کے کہنا, جس پہ میں نے کہا کہ میں نہیں کہوں گی, میں کیوں کہوں مار دے گا, اس کی جرت. مگر اس کے بعد انہوں نے مجھے اس سے پہلے کچھ دن پہلے این ڈی یو یونیورسٹی ہے نا, عاصم منیر نے بلایا ہوا تھا سارے, تو پی ٹی آئی وہاں گئے, پی ٹی آئی کی کافی لوگ وہاں
शौक थे क्योंकि उनका अखबार भी कंट्रोल कर लेते हैं ना। तो मैंने बताया कि आपको पता है कि एनडीयू आपकी पीटीआई गई हुई थी, अब यहाँ 4 हफ्ते से वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में बंद है, मुलाकातें बंद है। आप सोचें कि एनडीयू यूनिवर्सिटी आसिम मुनीर के साथ पूरी पीटीआई खड़ी है, जितने भी गए लोग, और वो तस्वीरें, स्माइलिंग तस्वीरें खिंचा रहे हैं। वो शख्स जिसने वो नाजायज तौर पे, वो लीडर जिसके वोट पे ये सारे आए हुए हैं, उसको उनको टॉर्चर कर रहा है। तो जब मैंने ये बताया वो शॉक में चले गए, मुझे कहते नाम बताओ। कुछ के नाम आए, कुछ के नाम मुझे क्या पता ही नहीं था, शक्ल नहीं मैं पहचानती कौन कौन है। फिर इन्होंने मुझे कहा कि बाहर जाके कहना कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, जो है वो मेरे पार्टी का मीर सादिक और मीर जाफर है, और इसकी पीटीआई में कोई जगह नहीं है। और मैंने जाके बाहर कहा, क्योंकि देखिए अब वो एक सिर्फ 4 हफ्ते थे, अब तो 5 महीने हो चले हैं, कोई जिक्र नहीं है। देखिए एक तो आंख तो जाया, वो तकलीफ। अब जैसे मैंने कहा कि हमें ये नहीं पता कि उसकी कॉज क्या है, वजह क्या है, हमें नहीं पता कि दूसरी आंख भी उसका डैमेज ना हो जाए। अभी तक हमें गिला है पीटीआई से, हम कभी नहीं बोलते थे, हमें पता है कि ये चाहते हैं, मगर हम मजबूर इसलिए हुए हैं कि हमारी प्राइवेटली मिन्नतें करने के, हमने कहा कि आप आए, पार्लियामेंटेरियंस आए, आपको पुलिस पकड़ के छोड़ देती है, मगर जो आम आदमी है उसको वो नहीं छोड़ते। जो 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले अरेस्ट हुए थे 40 बंदे, वो अडियाला वाले अभी तक अरेस्टेड हैं। तो इनका काम है, ये लीडर्स हैं। लीडर किसको कहते हैं? लीडर जो लीड करता है, ये कहाँ है लीडर्स? तो इसलिए ये बहुत क्लियरली था, ये उन्होंने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट से जो मेरे पीटीआई वाले के मना किया, इन्होंने अपनी पीटीआई को, इमरान खान ने मना किया कि ना ये नाजायज हुकूमत से कांटेक्ट में रहेगी, ना एस्टैब्लिशमेंट से। और बात अब तो इसलिए अच्छा, फिर उसके बाद मैं सुनने लगी, आते रहते हैं, हमें सुनते रहते हैं कि पीटीआई वालों ने फिर क्या किया, फ्रस्ट्रेटेड तो हैं क्योंकि जाहिर है करना तो कुछ नहीं है। तो ये ना कहा जी, जो डॉक्टर उस्मा बाहर गए वहां भी मानते। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको पता ना कि वो जिस कमरे में हमारी बात होती है, वो पुलिस के अलावा सारा वो सुन रहे होते हैं, डायरेक्ट कर्नल साहब या मे बी आसिम मुनीर को सुनता है, तो उसमें सारे रिकॉर्डेड है, उनको पता है रिकॉर्डेड है। तो ये इनके कहने से जो ये लोग जो सिर्फ, जैसे मैं पहले गाजर मूली के तौर पे आए हैं, सारा वोट इमरान खान का था, इनके कहने से कि डॉक्टर उस्मा जो कह रही है हमें नहीं यकीन, तो फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आप इनको निकलना पड़ेगा। इनको हाई कोर्ट, अभी ट्यूसडे को हाई कोर्ट के नहीं आए, फिर ये अभी जो थर्सडे को हायरिंग थी, आए नहीं, बेल हेयरिंग थी, ये आए नहीं, और फिर नहीं आप अच्छा, वो कनेक्शन वो हो रहा है। जी जिब्रान, ओवर टू यू। मेरे ख्याल से अच्छा, सवाल ले लेते हैं। अदीब, आप बोले, और जो बोल चुके हैं, जिनका सवाल हो चुका है, प्लीज वो रिलीव कर दे माइक, ताकि और स्पीकर्स ले सकें। जी अदीब, आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम जिब्रान भाई, आपा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आपा, आपको ये पता है हम तकरीबन 2.5 साल से हम भी आपके साथ वहाँ आ रहे हैं, अडियाला के बाहर मुसलसल सब कुछ देख रहे हैं। अभी जो ग्राउंड वर्कर की डिमांड है ना, वो ठीक है, आप कह रही हैं कि हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आप कह रही हैं हम भाई की जंग लड़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आपको भाई चाहिए और हमें अपना लीडर चाहिए। तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि आप, हलीमा आपा या आप तीनों में बहनों में से कोई भी एक बहन जो है वो खान साहब की आज़ादी तक लीड करे, और लीड मतलब इस तरह की चेयरपर्सन आए क्योंकि पीटीआई काफ़ी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों में से कोई भी आता है ना, तो ये सब एक जगह हो जाएंगे, और मौजूदा सूरत हाल तो आपको पता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। नौरीन आप जवाब देंगी? मेरे ख्याल से वो जवाब उस्मा आपा तो दे चुके हैं। जी मैं जवाब दूं। जी। अच्छा, ये जो कह रहे हैं, देखिए बार बार ये कहते हैं लीड करें, किसको लीड करें? लीड जिनको करना है वो तो सारे जो कर रहे हैं उनको पता है।
اب ہم لیڈ کر کے کیا دیکھیں، سب کو پتہ ہے، جو نہیں آتے ان کو بھی پتہ ہے، جو خاموش ہیں ان کو بھی پتہ ہے. اب اگر ان کو لیڈ کرنے کے مطلب ہے جب ان کو آرڈر دیں گے وہ آ جائیں گے. جیسے گوہر صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا جی میری کوئی بات نہیں سنتا، تو وہ چیئرمین ہے ان کی، وہ کہتے تھے میرا کوئی نہیں یہ بات سنتے. تو اس طرح لیڈ کرنے سے یا چیئرمین بننے سے کچھ نہیں ہوگا. جہاں سے یہ میں ایسے سوچتی ہوں کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی خاموشی نے لوگوں کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، کیونکہ پارلیمنٹیرینز اسمبلی میں بھی ہیں اور ان کے باہر اپنے حلقے بھی ہیں. تو جب انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اس پہ خاموش کر دیا ہے اور وہ کچھ نہ کرنے کو تیار ہیں، نہ وہ کسی کو چاہتے ہیں کہ کوئی نکلے یا کرے، وہ زیادہ ہے. اب اگر چیئرمین علیمہ بن بھی جائیں گی تو عمل کس نے کروانا ہے؟ ابھی بھی دیکھیں، ابھی بھی علیمہ وہاں پہ تو اڈیالہ میں تو وہ سب ان کی سنتے ہیں اور وہ لوگ آتے بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جیلوں میں ڈال دیا، کتنوں بھی ایف آئی آریں کٹ گئی ہیں. لوگوں کی ہمت ہے جو ابھی تک آ رہے ہیں. آپ 7 تاریخ کو 50 لوگ انہوں نے جیل میں ڈالے ہیں، ابھی سے 40 ابھی بھی اندر ہیں، اور وہ بیچارے بڑی ہمت سے ہیں، کوئی یہ شکایت نہیں کر رہا. لیکن کوئی آسان چیز پھر بھی نہیں ہے، اور ان کے کاروبار ہیں، گھر بار ہیں، ہر ایک کا کوئی گھر سنبھالنے والا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی پارلیمنٹ کے لوگ جا رہے ہوں کہ اپنے حلقے کے لوگوں کو نکلوانے کے لیے، ان کو چھڑوانے کے لیے. اب جو وکیل کر رہے ہیں وہ بھی عہدے دار نہیں، اور افسوس سب سے زیادہ ان وکیلوں پہ ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ کے الیکشن جیتے ہیں، جنہوں نے اس کے بعد میرا خیال ہے وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ چلے گئے یا وہ کہیں وہ کسی نے دیکھے بھی نہیں. تو یہ سب لوگ ہیں جو بڑے طریقے سے مینج ہوئے ہیں، جو یہ ہے گورنمنٹ یا ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کتنا وکیل جیتا ہے اس وقت. بہت سارے وکیل تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن جیتے، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں کیا. لوگ جیلوں میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بیلیں کرانی. وہ عام وکیل جو ہمارے نارمل وکیل ہیں جن کے پاس اتنے بڑے عہدے بھی نہیں ہیں، وہ سب کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ جن کو اتنی بڑے ان کی پوزیشنز ملی ہیں، انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں. اور کوئی کہتا ہے شاید انہوں نے ان کی اپنی لائلٹی بدل لی ہے، لیکن اس کی بڑی تکلیف ہے اور لوگ چل ڈسٹربڈ ہیں، لوگ خفا ہیں. جبران بھی ایک چھوٹا سا جی کوشچن بولیں. اور ایڈ کرنا نہیں چاہتا ہوں. پلیز، بہت سارے کوشچن ہیں نہیں، جو بول چکے ہیں. پلیز ادیب اور یار، شہزی آپ پلیز ویری مائک چھوڑ سوری، دیں، مائک ریلیز کیونکہ کر رہے ہیں آپ بہت لوگ، ٹھیک ہے. کوشچنز ہیں. نیکسٹ پلیز. آگے لیتے ہیں جی. ڈاکٹر سارا آپ اچھا پوچھیں. وہ چلیں ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. دیکھیے ابھی جو علیمہ آپا کی جو فیلنگز ہیں یا پھر جو عوام ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہماری فیلنگز سیم ہیں. ان کو یہ قیادت کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عاصم منیر کیا کر رہا ہے، یہ مل کر کیا کر رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں کیونکہ آپ کو اپنی سیٹیں اپنے عہدے پہ آ رہے ہیں. جب ہم یہ تنقید کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو اپنے عہدے چھوڑ کے جس بندے کے نام پہ تم لوگوں نے یہ لیے ہیں عہدے اس کے لیے کچھ کرو، تو یہ وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. پھر یہ ہمیں کیوں اچھے لگیں گے یا پھر خان صاحب کی بہنوں کو کیوں اچھے لگیں گے؟ ان کی اور ہم ایک طرح سے سوچتے ہیں، عوام ہو یا پھر خان صاحب کی بہنیں ہوں، ہماری سوچ ایک جیسی ہے. جن کی چینج سوچ ہے نا وہ وہی ہے جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے آپ لوگوں نے اگر جتنے بھی عہدے داران ہیں نا، ہم ان کو صرف یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو عہدے ہی رکھنے ہیں، اگر آپ نے اپنی سیاستیں ہی بچانی ہیں تو اس کا بھی وہی راستہ ہے جو خان صاحب کی طرف ہی جاتا ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ عوام آپ لوگوں کو فارم 47 بنا کے اس طرح سے منیر آپ کو لے آئے گا اور آپ اس طرح ایسے ہی آپ کی سیاستیں چلتی رہیں گی، تو پھر ہماری طرف سے تو اللہ حافظ ہے. پی ٹی آئی کے جتنے بھی عہدیداران بیٹھے ہیں ہماری نظروں میں یہ پہلے بھی گر چکے ہوئے ہیں، دن بدن صرف گر ہی رہے ہیں. تو گرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اگر بچانا چاہتے ہیں، اپنی سیلف رسپیکٹ کو عزت رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ خودداری کا مظاہرہ کریں، اپنے عہدے چھوڑیں یا پھر کھل کے کام کریں، تاکہ اگر آپ کو کوئی نکال بھی دیتا ہے تو آپ کا ایک نام رہ جائے گا دنیا کے اندر بھی. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ لوگ ضمیر کی اتنی تھوڑی سی قیمت ہے کہ دنیا تو 2 دن کی ہے. آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل کو ہم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم ہمیشہ نہیں رہنا اس دنیا کے اندر. تو دنیا میں جو آپ کر کے جائیں گے نا، وہ آپ نے جس محسن کے ساتھ آپ لوگ غداری کر رہے ہیں نا،
آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے، تو یا تو پھر کھل کے، میں کہتی ہوں کھل کے کام کرنا چاہیے. اگر آپ لوگ اتنے قابل ہیں نا، دیکھیں میں لاسٹ بات کر رہی ہوں، انسان جو قابل ہوتا ہے نا، جس میں قابلیت ہوتی ہے، اس کو کسی کی وہ نہیں چاہیے ہوتی کہ کوئی تعریف کرے، کوئی کہے کہ کیا کمال بندہ ہے، یہ کمال بندی ہے، یہ تو گریٹ ہے، یہ کام کر سکتا ہے، تو اس کو چاہے نوکری سے نکال دیں، کچھ کر دیں، وہ کرتا ہے جو اس کا ضمیر کہتا ہے. اگر آپ لوگوں کی ضمیر سب کی پی ٹی آئی کے مار، کیونکہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو نظریے پہ کھڑی ہے. ہمارا دماغ یہی کام کرتا تھا کہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں، تو خان صاحب نے بھی کہا جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ سائڈ پر ہو جائیں. تو ہمارے دماغ میں تھا کہ ہم جن کو ووٹ دے رہے ہیں یہ نظریاتی لوگ ہیں، تو ہمیں ان کو آگے کرنا چاہیے. اگر آپ نظریہ نہیں رکھتے ہیں تو آپ تو پھر چلے جائیں. ہماری عزت رکھیں، خان کی عزت رکھیں، اپنی بھی عزت رکھیں. آپ کا سوال میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھیں میرا آپ تمام لوگ جس کے بعد اسپیکر ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ سوال کریں. آپ کے جتنے بھی خیالات ہیں وہ کسی اور سپیس میں ہم ضرور آپ لوگوں کو پورا موقع دیں گے. 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بولیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں پلیز ٹرائی ٹو بی ایز اسپیسیفک ایز پاسبل اور صرف سوال کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. چلے میں تو آپ کا ڈاکٹر صاحبہ کوئی سوال نہیں تھا تو آپ جی نے بات کر لیا. آپ کا شکریہ. کوشچن ہے میرا. میں بھی آپ کی طرح ہی چاہتی ہوں کہ عہدے نہیں ہونے چاہیے، یا یہ میں تو کہتی ہوں پارٹی ختم کر کے نہیں بنانی چاہیے. لیکن وجہ وہی ہے کہ اگر پارٹی ختم ہو جاتی ہے، کیا اس سے خان صاحب کو تو نقصان نہیں ہوگا؟ اگر خان صاحب کو اس پارٹی کو رکھ کے بھی تو فائدہ نہیں ہو رہا. بات یہ ہے اگر یہ پارٹی کچھ کر رہی تو ڈیلیور ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہونا چاہیے. اگر رکھ کے فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر ہم کیا کریں اس پارٹی کا؟ چلیں یہ سوال ہے عظمیٰ آپا اور نارین آپا کے. نارین آپا بھی نہیں ہے، وہ دوبارہ جوائن کرتی ہیں. ہاں نہیں، اس میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس میں سوال بس مجھے لگا نہیں کوئی. جبران آپ سوال ذرا بتائیں گے؟ مجھے نہیں پتا کیا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ پارٹی سے فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر کیا فائدہ؟ آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے کہ وہی والی تھیم میں ہے. پارٹی کا ہونے کا اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو نہ ہو کے بھی نقصان تو نہیں ہوگا، میں یہ کہہ رہی ہوں. چلے ٹھیک ہے، آپ کا آگے کوشچن پلیز مائک ریڈی کریں. بات سوچ سنیں. اب دیکھیں، اچھا ہو گیا نا. اب دیکھیں ایک ہی بات ریپیٹ، ایک اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. پارٹی دیکھیں، ہم اگر یہ انتظار کرتے ہیں کہ پارٹی کرے گی تو ہم کچھ کرتے ہی نہ. آپ فوکس اگر عمران خان پہ رکھیں، پارٹی کو چھوڑ دیں. پارٹی جو کرے گی وہ پتہ ہوگا. تھنگ اس کہ آپ بار بار کہتے ہیں لیڈ. میں یہ کہتی ہوں کہ اڈیالہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کام اڈیالہ ہے، ہمارا کام ہے ہائی کورٹ کیسز، اب ہم جاتے ہیں. اگر لوگوں کو چاہتے ہیں کہ آپ کریں تو آپ آ جائیں وہاں. میں کیوں نہیں آتے؟ مطلب لیڈ کر کے ہم کہاں لے کے جائیں آپ کو؟ میں بار بار کہتی ہوں ایک ہر دفعہ لیڈ. ہم دیکھیں ہمارا فوکس وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دی پارٹی. ہمارا فوکس عمران خان ہے، اور اس کے لیے ہم پارٹی کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ عمران خان کے کیسز، دیکھیں کیسز جلسوں سے نہیں نکلے. یہ جو کہتے ہیں کہ رہائی فورس بنی، اب رہائی دیکھیں عمران خان کی رہائی جو تھی وہ اس طرح نہیں ہونی. رہائی ہونی ہے جب آپ ہائی کورٹ پہ پریشر ڈالو گے کہ وہ عمران خان کا کیس لگائے. آپ عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کرائی تھی کہ اسٹریٹ موومنٹ کریں اپنے مینڈیٹ واپس لینے کے لیے. پریشر ڈالیں، وہ جو آئین اور قانون کی جو یہ جو 26-27ویں امینڈمنٹ ہمارا پورا آئین ختم ہو گیا، اس کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کریں. مگر جو خان صاحب کے لیے رہائی ہے وہ کورٹ کے تھرو ہونی ہے. اس کے لیے کہتے تھے کہ سارے کے سارے میری پارٹی جب میرا کیس لگوائے گی، لگاتے نہیں کیس، اس پہ آئے. کتنے دفعہ پیغام دیا لائرز کو، خاص طور پہ کہتے کہ سینئر لوگ اٹھے نہ جب تک میرے کیس نہ لگے. پریشر ڈالیں کہ کیس لگائیں، سنیں، کیس سنیں گے تو ان کی رہائی ہوئے گی. تو اب وہ تو وہاں ہو گیا. اب ہمارا جہاں کا تعلق ہے، ہم آتے ہیں اڈیالہ. وہ اگر وہ مطلب ہمارے لیے اڈیالہ کتنی بڑی چیز ہے. عمران خان کی سالٹری کنفائنمنٹ ختم کرنا ہے. اڈیالہ سے پریشر پڑے گا تو ہم سے ملاقات ہوئے گی. ملاقات ہوگی تو ان کی جو سالٹری کنفائنمنٹ ختم ہوئے گی، ان کو انفارمیشن جائے گی. ان کو پتا چلے دنیا ان کو تو بند رکھا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے باہر کیا ہو رہا ہے. مرضی کی انفارمیشن دیتے ہیں، مرضی کی نہیں دیتے. اس لیے آپ جو کہتے ہیں نا کہ لیڈ کرے، تو ہم نے تو بیٹھے ہم اڈیالہ. کون سا دن ہے جو ہم نہیں ہوتے؟ جس لیے آنا ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں، اور بہت آتے ہیں. اچھا دوسرا آپ نے ایک اور بات مجھے سے پوچھی تھی علی، کہ لیڈرز آپ نے کیا پوچھا تھا، یہ کیوں ان کو ڈر لگتا ہے نکلتے؟ کہتے کیسز بہت زیادہ ہیں ان پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نکلیں گے تو وہ پکڑ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو لیڈر کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ کو پتہ عمران خان کے پاس کیسز تھے، وہ نہیں نکلے.
اب میرے پہ اریسٹ وارنٹس ہے، علیمہ پہ 11 اریسٹ وارنٹس ہے، میرے پہ دہشت گردی کے کیسز ہیں، دوسرے کیسز ہیں، تو کیا ہم گھر بیٹھ کے کیا ہم عمران خان کو چھوڑ دیں؟ مطلب کیسز ہے جو لیڈر کیا ہوتا ہے، لیڈر ڈرتا نہیں ہے، لیڈر ڈسکوالیفیکیشن سے نہیں ڈرتا، مقصد اس کا نظریہ، اس کا نظریہ بڑا ہے۔ آپ کی مینڈیٹ چوری ہو گیا، آپ کو فکر یہ ہونی چاہیے، پاکستان کی فکر ہونی چاہیے، یہ فکر نہیں کہ میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا، مطلب وہ میں پہ آگے دوبارہ سمجھ ہی نہیں آئی۔ عمران خان نے تو کبھی اپنا سوچا ہی نہیں، اگر اپنا سوچتے تو اپنا ڈیل کب بھی کر چکے ہوتے۔ تو لیڈر آپ کا جس کے ووٹ پہ آپ آئے ہیں وہ تو نہیں اپنے کیسز سے ڈرے، وہ تو کبھی نہیں رکے، ان کو وہ لانگ مارچ جب مارچ کرتے تھے نا تو فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے لیڈرز۔ اب مجھے سب یہ جو کہتے ہیں لیڈرز چھپے ہوئے ہیں، تو لیڈر کیسے چھپ سکتا ہے جب آپ کے لیڈر نے کہا ہے کہ آزادی اور موت، تو آزادی اور موت عوام کے لیے تو نہیں ہے، آزادی اور موت مطلب ہے کہ آپ مینٹلی ہو گئے، اب کوئی یہاں ہم یا آزاد رہیں گے یا ہماری موت ہے، یعنی فرنٹ سے آئیں گے۔ تو یہ کس کے لیے پیغام ہے؟ صرف عوام کے لیے پیغام ہے؟ یہ سب کے لیے، سب لیڈرز کے لیے سب سے پہلے پیغام ہے۔ کس لیے چھپے ہوئے ہیں سارے؟ کس دن کے لیے چھپے ہوئے ہیں؟ 3 سال سے لیڈرز ایم این ایز ایم پی ایس بنے ہوئے سارے چھپے ہوئے ہیں۔ مطلب ہمارے پہ ہم دیکھیے، جو پولیٹیشین ہوتا ہے نا، جو پولیٹیشین ہوتا ہے اس کا پارٹ آف ہز پروفیشن از ٹو گو ٹو جیل۔ یعنی جیل تو سارے پولیٹیشین جاتے ہیں، یہ جیل 2 سال، یعنی اب تو اپنی یاد بھی بھول گیا، 2024 میں تب عمران خان نے کہا کہتے ان کو اریسٹ ہو جائے 2 مہینوں کے لیے، میں بھی تو اتنی دیر سے بیٹھوں گی، 2024 کی نومبر میں کہا تھا انہوں نے کہ میں ڈرتے کیوں اریسٹ ہونے سے؟ اریسٹ ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ عام آدمی، غریب آدمی جو پہلے بھی کچھ نہیں اس کے پاس تھا، بعد میں اس کو کوئی عہدہ ملے گا، ان کے پاس تو، اور یہ خاص طور پہ کے پی کے تو کتنے سالوں سے حکومت میں ہے، اگر یہ سارے اریسٹ ہو بھی جائیں تو کیا ہو گیا؟ ان کے تو پولیٹیشینز ہیں، ان کے تو مطلب اس کے اندر ہے پروفیشن میں اریسٹ ہونا ہے۔ اگر لیڈرز ہیں اریسٹ ہو جائیں کیا ہوگا؟ باقی بھی تو عام آدمی اریسٹ ہو رہے ہیں، ہم بھی تو اریسٹ ہوئے تھے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ نہ کہ کیسز سب پہ ہیں۔ وہ اس دن یہ جو اڈیالہ میں اریسٹ ہوئے، انہوں نے ان کو کیسز ہوئے، ان کے ایف آئی آر کاٹی، ساری عورتیں بھی اپنی بیلز کرا کے دوبارہ آ گئی۔ تو اگر یہ کی دلیر ہو سکتی ہیں، اگر ایک بچہ بھی اریسٹڈ ہے، چائے پلاتا تھا ابراہیم، وہ بھی اریسٹڈ ہے، ضیاء، وہ چھوٹے وہ اریسٹ کر کے وہ تو 7 اپریل کو اریسٹ کیا، ابھی تک اریسٹڈ ہیں وہ سارے۔ مطلب کوئی، مطلب اس میں میں سوچتی ہوں کہ جب یہ بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیسز ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیا باتیں کر رہے ہیں، کیسز تو ساری دنیا کے اوپر کیسز نہیں، ہیں، اس ایک کا منٹ، مطلب گھر ہاں، بیٹھ جانا ہے۔ نہیں ایک منٹ دیکھیں، میرا نہیں خیال کسی ایم این ایز ایم پی ایس پہ کوئی کیسز ہیں، میرا تو نہیں خیال کہ کسی پہ ہے، اگر ہوگا بھی تو میرا خیال ہے شاید ایک آدھا ہوگا میرے اور آپ نے دیکھا جب یہ کبھی کسی سینیٹر یا ایم این اے کو پکڑتے ہیں ان کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں 1-2 گھنٹے بعد، اگر کبھی کسی نے پکڑ بھی لیتے ہیں تو 2-3 گھنٹے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کو نہ جیل لے کر گئے ہیں نہ کسی پہ کوئی سزا دی ہے۔ تو یہ اسی لیے کہتے ہیں اگر ایم این ایز ایم پی ایز یہ آئیں گے تو پھر کوئی ان کو کوئی نہیں کچھ کہے گا، نہ ان کو کسی نے کبھی اتنی بری طرح مارا ہے نہ ان پہ کیا۔ اس وقت جتنی خواتین آتی ہیں وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے جب سے ہم جا رہے ہیں تب سے آتی ہیں، بڑے لوگوں میں ڈیڈیکیشن ہے، بچے آتے ہیں، لڑکے آتے ہیں، ہر عمر کا انسان آتا ہے۔ تو کیس ان پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے، لیکن وہ لوگوں نے اپنی ایف آئی آر بیل لے کے پھر دوبارہ آ گئے، اور جو جیل سے نکلتا ہے وہ ایک دن نکلتا ہے، اگلے دن وہ واپس اٹیالہ کے ضرور آتا ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز اور سینیٹرز، ان کو کوئی نہ کوئی پکڑتا ہے، نہ ان کو کوئی کچھ کہتا ہے۔ میں ایسے آپ کو میں بتاؤں، میں آپ کو اپنی ایک فیلنگ بتاؤں جو میں بڑی دفعہ کہتی ہوں، میرا اپنی عقل اور وہ ہے کہ ان سب کو پی ٹی آئی میں بتایا کہ عمران خان نے دوبارہ کبھی نہ آنا ہے، سین میں نہ نکلے گا، تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ آپ لوگ ہیں، اور آپ اس لیے عمران خان کو بھول جائیں، اور جو جیسے پہلے یہ پارٹیاں مینیج ہوتی ہیں، کاف لیگ بنی تو وہ بنی، یہ لیگ، یہ ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اب دنیا بدل گئی ہے، عمران خان نے لوگوں کو شعور دے دیا، اب وہ وقت نہیں ہے کہ جب کاف لیگ 2 بنا دی، ایم کیو ایم 4 بنا دی، اور نون لیگ کے ایک اور نکل آیا اندر سے، اب یہ وہ نہیں چلے گا، اب لوگوں میں بڑا شعور ہے، اب دوبارہ سے لوگ جب بھی ووٹ دیں گے وہ کسی کے کہنے پہ نہیں دیں گے، کسی فوجی کے کہنے پہ نہیں دیں گے، کسی کے کہنے پہ نہیں دیں گے، لوگ اپنی عقل سے ووٹ دیں گے۔ عمران خان نے بہت بڑا کام پاکستان میں تبدیلی لے آئے ہیں، جو کہتے تھے تبدیلی آ چکی ہے،
اس وقت تک 10 سال کا بچے کو بھی پتہ ہے، 6 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اور اس وقت کوئی ان باتوں، اب ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ عمران خان وہ نہیں ہے کہ جب آپ بھٹو کے نام پہ آپ 10 سال 100 سال چلا دو گے. عمران خان کو لوگ پہچانتے ہیں کیونکہ عمران خان نے بڑی محنت سے لوگوں کو جگایا ہے، سمجھایا ہے، ان کے لیے، لوگوں کی اپنی آزادی کے لیے. تو جو یہ میری تو ریکویسٹ ہے، میں نے ایم پی ایس سینیٹر سب سے، آپ لوگ آئیں، آپ نکلیں عمران خان کے لیے. آپ جو نکلے گا وہ آگے اس کے وہ صحیح سیاست، اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو عمران خان کے لیے نکلیں گے تو سیاست ہوگی. ورنہ جو یہ بیٹھے جو کنٹرول کرتے ہیں، جو یہ جو فون آتے ہیں جن کو، اور جو ٹیلی فون کرتے ہیں میجر کرنل جو بھی، اب یہ سیاست، لوگ اس سیاست کو سمجھ گئے، کوئی نہیں سمجھے گا اور کسی کو پیچھے آئے گا اور نہ ووٹ دے گا. لوگ ابھی بھی کہتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم نے آئندہ سے کس کو ووٹ دینا ہے. اچھا میں ایک چیز ایڈ کروں، جو کہتے ہیں کیسز ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پہ کیسز ہیں، ہمیں نو فلائی پہ، علیمہ بھی نو فلائی پہ، میں بھی نو فلائی پہ، یہ نورین کی بیٹی بھی ہیلو، نو فلائی پہ، سارے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ سارے عمرے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، یہ کیسز ہیں، سارے عمرے کر رہے ہیں، کوئی سیرے کبھی لندن پہنچے ہوئے ہیں. ہیلو، تو یہ سیاستدان پی ٹی آئی، ہاں ہیلو، پی ٹی آئی یہ ٹریول کر سکتی ہے اور ساتھ کہتے ہیں کیسز ہیں ہمارے پہ، اور ہمارے پہ کیسز ہے تو ہم دو فلائی پہ، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہیں جانے کی. تو اس کو پریشان، میرے نہیں خیال میں ان کو پریشان ہونا چاہیے. یہ تسلی سے باہر نکلے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ان کو کچھ نہیں کہے گا. اب ٹائم نہیں ہے، اب اس سے زیادہ ہم انتظار نہیں کر سکتے کہ عمران خان کی دوسری آنکھ ہیلو. بھی چلی جائے. اور جی عمران خان آواز خود کہہ ان رہے کی ہیں. نا فون سے آ رہی ہے تو شاید پوری نہیں جی آ رہی ہو، لیکن جو اسپیس پہ لوگ ہیں ان کو آ رہی ہے نورین آپا. تو صحیح، ایک اور کوشچن لیتے ہیں. تہامس علی خان، جی آپ جی کی طرف. السلام علیکم. اچھا وعلیکم میں، السلام. جی کیا حال ہے عظمیٰ آپا اور رانی آپا؟ آپ لوگ، آئی ہوپ کہ آپ لوگ صحیح ہوں گے. خیر آپ کی سچویشن کا تو ہمیں ویسے پتہ ہے. اچھا میں ایک سیکوینس آف ایونٹس کے اندر جو ہے نا، کیونکہ میں خود لیڈرشپ کے اندر رہا ہوں، اب نہیں ہوں بھلے سے، یہ اس کے نا پارٹی رینکس کے اندر، تو میں کچھ چیزیں لائیو، میں جن کا آئی وٹنس ہوں، میرے ساتھ جو آئی وٹنسز ہیں نا، میں ان پہ ریکال کر پاؤں گا، اور وہ سارے بڑے ایونٹس تھے. ہماری ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہمارے جو پارٹی کے ایم پی ایز اور ایم اچھا این اگر ایز آپ جو برا تھے، نہ بنائیں تو میں آپ کو روک سکتا ہوں، آپ سوال کر لیں جی بس، ٹھیک ہے؟ یہ والا کسی اور دن کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے اور ابھی بھی اور اسپیکرز یہ ہیں. چلے جائیں گے پھر ٹھیک وہ ہے، سوال اب ہاں ہو نہیں سکیں پھر گے نا، آپ تو پھر چلے جائیں گے پھر اگلی ہم. اسپیس پہ آپ ضرور اس پہ ضرور بات کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں اوکے، ٹھیک ہے. آپ کوئی سوال کریں پلیز، بہت شکریہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. ایک میرا اس چیز کا نا سوال ہے کہ ہم جو ہے، جیسے علیمہ آپا کو جو ہے، سلمان اکرم راجہ کی جو ہے، جس چیز کے ہم آئی وٹنس تھے، ہم وہ چیزیں انفارم کر رہے ہوتے تھے پروفس کے ساتھ. جیسے سندھ کا پریزیڈنٹ ہے حلیم عادل شیخ، اس کے پروفس کے ساتھ، جو یہاں پہ ہیرارکی کے اندر مختلف لوگ ہیں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، ان کے پروفس کے ساتھ ہم چیزیں بتا رہے ہوتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ یہ پروفس ہیں، یہ ٹکٹ بکے ہیں، ان کی یہ ویڈیوز ہیں، ان کے یہ سوال پروفز ہیں. کیونکہ ایکسپیکٹیشن تو انہی ایم پی ایس سے ہوتی ہے نا، جب وہی اپنے ٹکٹس خرید کے آئے تو انہوں نے کیا باہر نکلنا ہے، جو اور اس کے اندر اچھی خاصی میجورٹی کی تعداد ہے. تو جب تک یہ سیم لیڈرشپ، میں اسی پوائنٹ کے اوپر آؤں گا کہ ایک شہر ہے، اس میں 246 یو سیز ہیں، اس کے اندر 7 جو ہے وہ ڈسٹرکٹس ہیں، اس شہر کا پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری ہے، انہی کے پاس جو ہے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو پارٹی کی آفیشیل کال ہیں. جیسے کہ ابھی احمد خان نیازی یار نے جو بھائی ہے سوال کر ابھی لے وہ بھائی، کال دی ہے. بھائی بھائی یار میرا تحمس، بھائی سوال کر لے. تھوڑی دیر میں آپ آ جائیے گا. یہ بس ان کے جب ہو جائیں گے کوشچن پھر آپ آ جائیے گا، پھر یہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی نیکسٹ گیت، شارٹ کوشچن پلیز. اب جبران آپ ڈے فائٹر کو لے لیں کیونکہ میں ویٹ کر سکتی ہوں، لیکن یہ ان اوکے، کو ڈے یہ بہت فائٹر لیٹ ہے. گو اہیڈ. جی جی میں السلام بولوں. علیکم. سوری. جی پوچھیں جی ڈے فائٹر. جی السلام علیکم عظمیٰ آپا، نورین آپا. ایک تو آپ لوگوں کو سلام. وعلیکم السلام. آپ لوگ بہت عظیم خاندان ہے آپ کا، آپ کے والدین کے لیے، آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اور میں پاکستانی قوم سے کی طرف سے آپ سب سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے جو احسان ہے اس کا فرض نہیں ادا کر سکے کچھ بھی ابھی تک. سیکنڈ یہ کہ پی ٹی آئی کی جو یہ قیادت ہے، یہ معذور ہے، یہ مفلوج ہے.
ان کی زبانوں کو فالج ہے، یہ نہ ایوان میں کچھ بول سکتے ہیں، نہ آپ کے ساتھ چل کے آ سکتے ہیں، نہ ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں اور نہ اڈیالہ آ سکتے ہیں۔ کائنڈلی اگر آپ لوگ ان کے بارے میں، اچھا زئی صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ قیادت لینا چاہتی ہے، کیا آپ اس پہ کوئی کمنٹ کریں گی؟ اور اگر یہ رکاوٹ سکتے ہیں آپ، کیونکہ اگر آپ کی ملاقات ہو تو اندر سے کوئی ایسا بیان آئے کہ اسمبلیاں توڑ دو یا کچھ، بس میرے یہ 2 سوال ہیں۔ تھینک یو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نورین ایسا میسج آیا ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں۔ نورین وہ ایک منٹ میں ان کو کہتا ہوں۔ نورین اچھا آپا، اوکے جی اچھا آپ نے پوچھا کہ کوئی اسمبلی میں جو لاسٹ میں جب کورٹ کیسز ہو رہے تھے تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کا انہوں نے بہت اسٹرانگلی کہا تھا کہ چھوڑنی شروع کرو، اور اس میں یہ بھی کہا تھا، مجھے یاد ہے گوہر صاحب کو کہا کہ وہ کہتے گاڑیاں نہیں لیتے، انہوں نے کہا جی آپ چابیوں سمیت ان کو گاڑیاں واپس کرو اسٹینڈنگ کمیٹیز پہ۔ یہ تو ہمارے سامنے ہوا تھا، مگر دیکھیں جب تک میں ہوں مجھے یہ انسٹرکشنز نہیں تھی۔ ہاں وہ یہ کہا تھا، ناراض ہوئے تھے ان سے کہ مطلب ہے کہ میں اتنی سخت جیل کاٹ رہا ہوں اور یہ کچھ مطلب ہے نہ پروٹیسٹ کرتے ہیں نہ پریشر ڈالتے ہیں، اور انہوں نے کہا کئی دفعہ کہا، انہوں نے کہتے ہیں کہ ہر دفعہ یہ پریشر کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، مطلب ہے کہ یہ ان کو بڑے سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہونا چاہیے نہیں ہو رہا۔ مگر آپ دوسرا مگر ابھی اسمبلیاں توڑنے کا تو ہمارے تک نہیں آیا تھا۔ ہاں، اور جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہمیں یہ نورین کو پتہ ہے کہ ان کو بڑے لوگوں نے کہا کہ ہمیں انفارمیشن دی کہ آپ کے لوگوں نے ہی آپ کی ملاقاتیں بند کرائی ہیں، کہ آپ کے لوگ ہی نہیں چاہتے کہ آپ جا کے ملاقات کریں اور کوئی انسٹرکشن ہے ہمیں کسی نے ڈائریکٹلی، مگر انفارمیشن ہمیں ایسے آتی ہے۔ اب اللہ جانتا ہے کتنی سچ ہے، مگر ہمیں بھی اب یہی محسوس ہوتا ہے، ہمیں محسوس اب یہی ہوتا ہے کہ جو ان کا لیک آف انٹرسٹ ہے، مطلب ہے کہ مطلب یہ کوشش جو اتنی خاموشی ہے، تو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی میں فار ایگزامپل یہ دیتی ہوں کہ مجھے سننے میں آیا بھی کہ وہ سنا ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں جی بڑی پریشر ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس جائیں۔ پھر میں کیسے واپس جائیں جب عمران خان نے اتنی اسٹرانگلی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں سے بہت ڈیٹیلڈ اور طریقے خاص کہا تھا، تو عمران خان کی اجازت کے بغیر کیسے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس جائیں گے؟ وہ جیل کاٹے اور یہ واپس ان کے حکم کو ڈیفائی کریں گے۔ اگر ان کے حکم کو ڈیفائی کیا، ہم بہت سینسٹیو ہوئے ہیں اور مزید سینسٹیو ہوئے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمیں غصہ بھی ہے، اور اگر ان کا خیال ہے کہ عمران خان کے جو فرسٹ ہینڈ جو ہم ان کا پیغام لاتے تھے نا، آپ کو پتہ جب عمران خان ہمیں میسج دیتے تھے نا پیغام، تو وہ ہمیں ریپیٹ کراتے تھے، ہمیں وہ سیکوینس بتاتے تھے کہ کس طرح آپ نے کون سا پہلا پیغام پہلے دینا ہے، اور ہمیں سارا ڈیٹیل پتہ ہے، اور پھر اب جو ٹویٹ تھی وہ ویسی بنتی تھی، اور اس لیے ہمیں سارے پیغام اگر انہوں نے عمران خان کے بند کر کے ان کے پیغاموں کے ان کی جو انسٹرکشنز کے خلاف جائیں گے تو ہم ریئیکٹ کریں گے، بالکل مطلب یہ ہونے نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اب آگے کیا مطلب ہے ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اب ان کو سوائے یا تو کوشش کریں کتنا پریشر ڈالیں کہ ان کی ملاقات کرائیں اور ہماری ملاقات بھی کرائیں، مگر ملاقات سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی ہمارا صرف مین کنسرن اور ایشو ہے کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے۔ ہمیں ان کی، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں پی ٹی آئی میں، مگر مجھے زیادہ ہے کہ بیسکلی پی ٹی آئی اتنا پریشر ڈالے عمران خان کی ہاسپٹل شفٹ کرنے میں۔ 2 چانسز ضائع کر چکے ہیں یہ، اور اب اور نہیں ہم افورڈ کر سکتے، اور انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا ہے کہ مجھے ہاسپٹل شفٹ کر کے مجھے پراپر علاج کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو جی۔ ڈاکٹر شجا آپ نیکسٹ۔ Thank you so much, Jabran Bhai and Ali Bhai, and it's an honor to speak to Imran Khan's sisters at this time کہ جب ساری دنیا پریشان ہے، ہم سب پریشان ہیں۔ بہت کوئکلی میرا کویسچن ہے، خان صاحب کی رہائی کا فارمولہ خان صاحب نے خود بتایا ہوا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے اور باقی سب نے بہت مرتبہ وہ دہرایا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ اسٹریٹس پہ آنے سے ہی ممکن ہے،
تو اب اس وقت آفٹر 4 ایئرس جو علیمہ خان صاحبہ یا عظمیٰ آپا یا نورین صاحبہ، کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس پاور میں آئیں گے؟ ہم یعنی کہ عوام، لیڈرشپ کو تو نہیں ہم دیکھیں. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی امید کتنی ہے؟ ہماری ٹوٹی بھی ہے اور ہے بھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں تاکہ ہماری امید مزید بڑھے. تھینک یو. جی نوریہ آپ بات کر لیں، آپ کو اگر آواز آ رہی ہے. چلیں عظمیٰ، میرے خیال سے ان کو آواز نہیں آ رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ امید کتنی ہے. کیا کس چیز کی امید ہے؟ عمران خان کے خان صاحب کو دوبارہ خان صاحب کو جو رہائی ملنی ہے وہ سڑکوں پہ آنے سے ہی ملنی ہے. ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں. جی بالکل ہے. ہاں سمجھ گئی. دیکھیے جو ورڈ ہے نا، جو میں مفاہمت سے نہیں ہونی، یہ جو مفاہمت کہتے ہیں بیسکلی یہ 3 سال سے مفاہمت مینز ڈیل. لیکن خان صاحب نے ڈیل نہیں کرنی، وہ پرنسپل پہ کھڑے ہیں. بہت مشکل قید کاٹی ہے، بہت مشکل قید کاٹ رہے ہیں. عام نہیں، وہ ان کو بہت ٹارچر کر رہے ہیں. یہ فرسٹ ہینڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں تو سنے بات نہیں کر رہی. ان کی جو شکل، جو حالت جو آخری دیکھی تھی، تو مجھے ابھی تک شکل جب میرے آنکھوں کے سامنے آتی ہے نا، ان کی وہ جو ٹارچرس جو کہہ رہے تھے کہ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، پھر ساتھ کہتے ہیں کہ میں پھر بھی مجھے یہ مار دیں گے مگر میں قائم ہوں. مطلب یہ کہا تھا. نہیں، وہ جو مجھے آتی ہے نا، تو یہ وہ ہے مفاہمت. یہ مزاحمت ہونی پڑے گی. جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ اڈیالہ کے باہر مزاحمت ہی ہوتی ہے نا. یہ ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ بیسک ریزسٹنس ہے. اب میں ان کو کہتی ہوں، جیسے فار ایگزامپل مجھے نہیں پتا کیا کرتے تھے کہ میرا مطلب یہ کہتے ہیں جی ہم آئیں جلسہ. اب فار ایگزامپل جلسہ، اب میں اپنے جلسوں سے کیا ہوگا؟ جلسے سے پریشر نہیں، جلسے سے مطلب ہے کہ مقصد عمران خان نے 20 دسمبر کو کہا تھا، پیغام سلمان صفدر کے ہاتھ بھیجا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ. اور یاد رکھیں یہ پی ٹی آئی جب بولتی ہے نا کہ ہر دفعہ نہیں جی لوگ نہیں نکلتے، لوگ کیسے نہیں؟ جب سہیل آفریدی نکلا تھا سڑکوں پہ، لوگ نکلے تھے یا نہیں نکلے تھے؟ اور کتنی انرجی تھی. بالکل لوگ نکلتے ہیں. یہ نکلے، لیڈرز نکلیں گے تو لوگ نکلیں گے نا. اور یہ کانفیڈنٹ لیڈر پھر ان کو چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے. لیکن نا جو لیڈ کرتا ہے تو پیچھے سے لوگ نکلتے ہیں. لوگ بالکل نکلے تھے، پہلے بھی نکلے تھے، دوبارہ بھی نکلیں گے. اور دیکھیں میں مجھے اللہ میں یقین ہے، ہر چیز جس اللہ نے اب تک ان کے ہر پلان الٹا کیا، جو ان کا خیال تھا کہ بس پریشر ڈالیں گے تو وہ، تو اس لیے مجھے اللہ پہ یقین ہے. اس لیے ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے. ہم ہر دفعہ جاتے ہیں اور ہمیں یقین ہے، ہمیں اللہ پر ایمان ہے. اور جو لوگوں کی قربانی، آپ کو پتہ ہے اتنی قربانیاں ہوئی ہیں، اتنی ہر لحاظ سے جان مال وقت کی لوگوں نے، عام آدمیوں نے قربانی دی ہے. اس لیے یہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی انشاءاللہ. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ دعا ہے، پوری کوشش. ہر انسان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی پوٹینشل ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کچھ نہیں ہے. 24 کا الیکشن سوشل میڈیا نہیں جتایا، کوئی کیمپین نہیں ہوئی. تو اس لیے ہوگا. اللہ صرف ہمارے سے یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنا کام پورا کریں. ہر ایک کے پاس جو ہے نا، ہم اپنا کریں. ہماری جو کام ہے ہم انشاءاللہ کریں، اور ہمیں یقین ہے، ہم بہت پازیٹیو ہیں. انشاءاللہ ہوگا. یہ جو سارے جیلوں میں بے قصور ہے، یہ بھی سب کچھ جائیں گے. اور انشاءاللہ مزاحمت سے ہی ہوئے گا، مفاہمت سے نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا، بالکل اسٹریٹ موومنٹ سے ہوئے گا. اور اس لیے ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ اتنے لوگ نکلیں کہ ان پر پریشر پڑے. اور دیکھیں جب اب یہ جیسے ہمیں مارتے تھے، یہ تو واٹر کینن مارتے تھے، کیمیکل مارا، ہم بھاگتے تو نہیں تھے، ہم مقابلہ کرتے تھے اس کا. ہم ڈرتے نہیں تھے. لیکن تکلیف تو کاٹنے پر ضابط میں ہوتی ہے، مگر اگر کھڑے نہیں ہوئیں گے تو پھر کیا مطلب؟ کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ اگر دیکھیں جتنی بھی موومنٹس آئی ہیں، لوگوں نے مقابلہ کیا ہے. آپ یہ کہتے ہیں جی ہمیں روکیں گے تو ہم واپس چلے جائیں گے، تو یہ پھر کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پولیٹیکل پارٹی تو ایک، اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے پاس تو ایک کوئی، میں پولیٹیشین نہیں ہوں، مطلب اس طرح پولیٹیشین نہیں ہوں، تو ان کو تو زیادہ پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح یہ چیزیں ہینڈل کرنی ہے. اس لیے میں ہمیشہ انہیں کہتی ہوں، میں کہ آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، مگر آگے سے obvious. تو اس لیے ہمارا تو کلیئر ہے، اور ہمیں اگر ہم جو کر رہے ہیں نا، ہمیں یقین ہے، ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ نکلیں گے. اور
میرٹ پہ نکلیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ وہ مطلب ویسے نکلیں, ڈیل سے نکلیں یا معافی نہیں, وہ میرٹ پہ نکلیں گے, پروف کر کے نکلیں گے کہ اتنے سارے کیسز ساتھ بھگت چکے ہیں. اب جو رہ گیا یہ ہائی کورٹ میں, آپ کو پتہ ہے کیسز کھلیں گے نا, دیر جوک, جب پبلک آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کیس کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ, مگر آف کورس اس لیے ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں جی باہر سے آپ پریشر ڈالیں تو اندر پریشر پڑے گا نا. جب آپ نہ جیل کے باہر پریشر ڈالتے ہیں نہ ہائی کورٹ کے باہر پریشر ڈالتے ہیں, اور ان دونوں چیز کا عمران خان نے جیل سے بار بار کہا کہ ان کو کہو کہ پریشر ڈالیں, پھر وہ جا کے کچھ کریں گے. جب پریشر ہی نہیں ہے ان کے اوپر, وہ ریلیکسڈ ہے, تو پرواہ نہیں ہے کہ کورٹ آرڈر نہیں کر رہے, تو ہمیں تو پھر غصہ چڑھتا ہے نا. ٹھیک ہے, اور پھر آگے سے کہتے ہیں جی یہ بہنیں کر رہی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی ہم یقین نہیں کرتے وہ, مگر آپ مائنڈ یو جو مرضی کہہ لیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ بولنا شروع کیا. ایک تو سوال, ڈاکٹر شجاع, ڈے فائٹر اور تھامس, پلیز ذرا مائک مائک ریلیز کر دیں. جی جبران, نیکسٹ اسپیکر. پوری بات کر دیتا ہوں. آپ نے بات کرنے تو جو ہے وہ مجھے دی نہیں, ایٹ لیسٹ آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی پیشنس رکھ کے جو ہے اس چیز کو سننا چاہیے تھا. میں ایک جو ہے وہ پراپر سوال ہی پوچھ رہا تھا, میں کوئی اس چیز میں نہیں کی تھا, اور میں چلے اس پوچھیں وجہ پوچھیں سے سوال پوچھیں پوائنٹ سوال مجھے پوچھیں. کہ میں سمجھ نہیں آیا, مجھے پولیٹیکلی الائن ہوں پارٹی سے. کیا کہہ رہا. جی ہلو. جی پوچھیں, وہ سن رہی ہیں آپ. جی آپا, میں آپ سے جو ہے وہ صرف اس چیز کو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ پراپر پروفس کے ساتھ, چاہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں, انہوں نے جو میڈیا میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اور اس نے انٹرنلی طور کے اوپر ہم سے آگے جو بات کی ہے, اور بیرسٹر گوہر صاحب ہم سے خود یہ کہہ رہے ہوتے کہ نہیں خان صاحب کو اندر یہ میسج بھجواؤ کہ وہ مفاہمت کی بات کریں یا وہ اس طریقے سے کریں. یا جیسے یہ یہاں پہ کراچی کے اندر جب یہ سی ایم یہاں پر آئے تھے تو ان کے ساتھ شفیع جان تھے, ان سے جس وقت وہ ایئرپورٹ کے اوپر اترے تھے, میری اسی وقت ان سے بات ہوئی تھی. میں نے کہا دیکھیں آپ کو یہاں جلسے سے روکا جائے گا, آپ کو کہا جائے گا کہ روڈ کے اوپر کوئی ایونٹ کر لیں وہ, مگر آپ نے جلسہ کرنا ہے. لاکھوں کی تعداد میں عوام آئے گی, کیونکہ عوام روڈوں پہ نکلنے کے لیے ہر مومنٹ کے اوپر تیار رہتی ہے. آج پیٹرول 400 روپے ہے, عوام روڈ کے اوپر آنا چاہتی ہے. یہ ہرڈل ہمیشہ ہماری لیڈرشپ بنتی ہے جو روڈوں کے اوپر نہیں آنے دیتی. وہ کسی نہ کسی جو ہے فالس پروگرام کی تحت یا کوئی نہ کوئی اس طریقے کی پالیسی ہوتی ہے, اور اس کے ہم آئی وٹنس ہیں کہ کس طریقے سے فونز آتے ہیں, کس طریقے سے سسٹم چلتا ہے. اور یہاں پہ ایک ہیوی اماؤنٹ آف پیسے ہیں جو ہر چیز کے اندر چلتے ہیں, بہت ہیوج اماؤنٹ ہے. یہ جو سارے جو کہ ہمیں تو راستہ ہی نہیں پتا لوگوں کو کیسے نکالنا ہے, لاکھوں کی تعداد میں عوام روڈوں کے اوپر نکلنے کو تیار ہے. آپ کے سر اگر آپ سوال, آپ لوگ جو بات کرتے ہیں نا پارٹی سوال رینس, بھائی سوال کر لیں بھائی. ایٹ دا پوائنٹ جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ جب ہر پارٹی میں کوئی بھی سنسیئر آرگنائزیشن ہوتی ہے نا, اس میں 1 سے 2 مہینے کسی انسان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. وہ اگر پروگریس نہیں دے رہا ہوتا تو اسے چینج کیا جاتا ہے. چاہے وہ اگر آپ ان کے ہیلے بہانے اور وہ سنتے رہیں گے تو وہ تو سچویشن ڈریگ کرتے رہیں گے اور ان کا کام ہوتا رہے گا. ہمیں ان کو کٹ دا کریپ اور ان کو چینج کرنا چاہیے. اس ٹھیک ہے, خان صاحب عوام کو باہر پارٹی نکال اس پہ لے سکتی ہے, لیتے ہیں ویو. اور اس میں ہمیں لوگ چینج کرتے رہنا ہے جب تک چلیں ہمارا ویو لے جو لیتے گول ہیں, ہے وہ اچیو نہیں عثمان ہوتا. آپا سے لے لیتے ہیں ویو. آپ نے پوچھا, کچھ جواب دینا چاہتی ہیں عثمان آپا اس پہ؟ ٹھہرو میں دیتی ہوں اس پہ جواب. جی دے دیں. ہیلو, جی آپ کی آواز آ رہی؟ آ رہی میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. اچھا جی آپ آ رہی ہے. ہاں, اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں جو نہیں پرفارم کر رہا اس کو بدل دیں. بدلنا نہ ہمارے ہاتھ میں نہ ہم کر سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں پارٹی معاملات میں پڑھنا, کیونکہ پارٹی کے ساتھ ہم انگیج نہیں ہیں. پارٹی کچھ کرتی ہے ہم اس کے سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن پارٹی کے اندر مسائل اس لیے بھی ہیں کہ جو پارٹی کا لیڈر ہے, جو ہمیشہ پارٹی جنہوں نے اس کے چلایا کیا, جب انہوں نے ان کو بند کر دیا اور سارے رابطے بند کر دیے تو پارٹی میں مسائل بڑھ گئے. اب باقی جو کچھ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہو رہا ہے, سب کو پتہ ہے. یہ دیکھیں پاکستان کا نظام ہے, جس آپ بات کر رہی ہیں پاکستان کا نظام بن چکا ہے. کس نے کس کو روکنا ہوتا ہے, کنٹرول کرنا ہوتا ہے, سب کچھ. یہ ایک پاکستان کا سسٹم ہے. جو تکلیف ہے کہ عمران خان نے اس چیز کا مقابلہ کیا اور جیل میں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ وہ اس چیز کے جو وہ چاہتے ہیں ان سے کروانا, کہ آپ جیسے ہمیشہ انہوں نے پہلے نواز شریف یا زرداری یا جتنے یہ گئے ہیں,
اول تو انہوں نے کبھی ایسی جیل کاٹی نہیں جو عمران خان کاٹ رہے ہیں. یہ ہمیشہ یا بیمار تھے یا یہ ہسپتال میں تھے، اور جب یہ اڈیالہ جیل میں بھی تھے تو ان کو بڑے کمرے ان کے پاس تھے، بڑی دعوتیں ہوتی تھی، ساری پارٹی جیل کے اندر جاتی تھی، فیملی جاتی تھی. عمران خان کی طرح نہیں تھا، ایک کو روکا، ایک کو بھیجا کسی کو. انہوں نے بڑے طریقے سے پارٹی کو کے لوگوں کو بھی باہر ڈسکنیکٹ کیا، اندر بھی کیا، لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگز ڈالی، پھر ان کو مایوس کیا، پارٹی کے اندر جھگڑے، لڑائیاں، سب کچھ ہوا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پارٹی کبھی ختم نہیں ہوئے گی. عمران خان جس سے نکلیں گے یہ ساری پارٹی پیچھے. پارٹی کیا ہے؟ ساری عوام، پاکستان کی 90%، 95% عوام عمران خان کے ساتھ ہے. وہ ساری جمع ہو جائے گی. انہوں نے بڑی محنت کیا، یہ پورا پاکستان انہوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے عمران خان کو توڑنے کے لیے. لیکن پاکستان کے لیے عمران خان جس چیز کے لیے کھڑے ہیں وہ پاکستان بھی ہے، اور اس وقت جو پورے خطے کے مسائل ہیں اس کے لیے بھی عمران خان کو اندر انہوں نے رکھنا ہے. تو آپ دیکھیے گا، ہم پارٹی، ہم سب سے ہمیں بھی شکوے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے گھروں میں مسائل ہوتے ہیں تو آپ بھی کسی نہ کسی سے شکوہ کرتے ہیں، اور ہم بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ کریں. لیکن میں ہر ایک کی کیپیسٹی اور اس میں بھی مسائل ہوتے ہیں. لیکن جس دن عمران خان نکلیں گے یہ پارٹی ساری، آپ دیکھیے گا کیسے پارٹی کے ساری پاکستانی عوام جڑ کے کھڑی ہوگی، اور ایک بہت بڑی پارٹی تو بن چکی ہے. یہ وہیں سے شروع ہوئے گی جہاں ان کا خیال ہے کہ ہم نے توڑ دیے پارٹی. پی ٹی آئی کبھی آپ دیکھیے گا اس کے نہ یہ کاف لیگ بنے گی، نہ یہ کوئی اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. لیکن پی ٹی آئی ہمیشہ جب بھی عمران خان نکلیں گے کھڑی ہوگی. اس کا دوسرا نام بن ہی نہیں سکتا، اور کوئی دوسرا انسان اس کو لیڈ کر ہی نہیں سکتا. ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. تو جو عمران خان ہے وہ ایک عام لیڈر نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑے، ایک وہ جو کہتے ہیں نا قائد، وہ ایک قسم کے قائد ہیں اس ملک کے. اور وہ تکلیفیں اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ وہ عام سیاستدان نہیں ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ بھی سمجھ ہے کہ جو یہ سارے کر رہے ہیں، کیونکہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے جو عمران خان میں ہے. عمران خان کی قربانیاں عام انسان دے بھی نہیں سکتا، اور عمران خان جو کر رہے ہیں وہ ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شکوے شکایت سب جو یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ ہر ایک کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر ہم جتنا بولیں گے مزید مطلب مس انڈرسٹینڈنگز بڑھتی جائیں گی. اس سے بہتر ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم سب کریں. اس لیے میں سوچتی ہوں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، اور سب اپنا اپنا کام کرتے جائیں. دیکھیں یہ دیکھیں نہیں، اور رہائی پہ اور ان کے کیسز پہ، باقی نہیں، اور ڈسٹریکشنز ہاں نہیں، اور ایک اور بات عظمیٰ یہ میں کہہ رہی ہوں کہ اس چیز میں نہ پڑے. دیکھیں سب لوگ جن کی شکایتیں کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، کیونکہ انہوں نے بھی، ان کا بھی یہ کام نہیں تھا، اور سب اپنی اپنی جگہ اس میں پھنسے ہوئے، اور پیچھے سے ان کے بھی کوئی ان کو لگا ہوا ہوگا کرنے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ پی ٹی آئی کہیں نہیں جائے گی. پی ٹی آئی متحد پارٹی ہے، ان کی بڑی کوشش ہے، اور یہ چیز اس کو بہت ہلانا چاہتے ہیں. آپ آج ایک دن عمران خان نکلیں گے، آپ دیکھیں اوپر سے نیچے تک سب ان کے پیچھے متحد ہوئیں گے. یہاں پہ کوئی دوسری پارٹی ابھی تک یہ بنا چکے کاف لیگ میں سے ایک اور لیگ، جیم لیگ اور جو بھی لیگ، تو اگر یہ بن چکی ہوتی، لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی اور ایسا دوسرا نام نہیں آئے گا. عمران خان نیچے کی پارٹی ہے، اور عمران خان کے نیچے ہی چلے گی. اور انشاءاللہ عمران خان پاکستان کا اکیلا انسان ہے، واحد لیڈر ہے جس کے لیے دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں. خانہ کعبہ، کربلا، جہاں سے لوگ پیغام دیتے ہیں، کون کسی کے لیے دعا کرتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں آج تک کبھی کسی پاکستان کے کسی لیڈر کے لیے دعائیں نہیں، لوگ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں. تو عمران خان انشاءاللہ زندگی صحت کے ساتھ، طاقت ہمت کے ساتھ نکلیں گے، اور یہ جو بھی باہر ہو رہا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ